والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الله وذكره الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ اب تمام حضرات علم دین کا شوق رکھتے ہوئے اور دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں، بالخصوص حضرت علامہ قاری امیر حسین چشتی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور تشریف لائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں اس طرح کی محافل بہت کم ہوتی جس میں فرائض ہوں اور بالخصوص ہمیں جو روزمرہ مسائل پیش ہوتے اس کے متعلق اس انداز سے بیان کیا جائے۔ ہم لوگ دوسرے انداز سے محفل کرنے کے لیے بس تقریر ہوگی، تقریر کے اندر نعرے لگیں گے، اس کے بعد محفل ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا جھومیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایک روایتی انداز ہے، اس کے مطابق محفل ہوتی ہے، لیکن جو افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے والا معاملہ ہے عوامی لیول پہ وہ بہت کم ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ درس نظامی کے جو طلباء ہیں ان کے سامنے تو مجھے اساتذہ اس انداز سے مسائل کو اٹھا کے سامنے بیان کرتے رہتے، لیکن عوام میں اس انداز سے مسائل بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی ہماری مسجد کے اندر اور دیگر بھی مساجد کے اندر ہم اس طرح کے سیمینار منعقد کرتے رہتے ہیں، جس میں قربانی کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف عنوانات کے اوپر تدریس و تفہیم کا بھی سیمینار ہوا تھا۔ تو کافی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کئی افراد میں بھی نہیں آ پاتے۔ ابھی بھی جو ہے وہ کئی افراد کے میسج آئے ہوئے تھے کہ میں نہیں آ پا رہا، کچھ جو ماحول چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، کچھ رسم وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں، اس وجہ سے بھی معاملات ہیں۔ بہرحال جو بھی افراد آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، یا جو آئے ہیں وہ ویسے بھی نہیں آ سکے لیکن ان کی نیت تھی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو رستے سے واپس جانا ہوا ان کو، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قبول فرما لے تو یہی ہمارے لیے تو شے آخرت ہے، یہ حقیقت میں قبول ہو جائے۔ اتنا مشقت اٹھائیں، اتنا ہم سب کچھ کریں لیکن قبول نہ ہو تو ظاہر بات ہے شک آ جاتی ہے۔ ابتدائی طور پہ میں حدیث پاک حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ مصافحے کے دوران مجھ پر درود پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، رب اس سے پہلے ہی ان دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو سیمینار ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مقدسات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پہ نماز کے قائم کرنے کے اوپر علماء نے کافی کلام فرمایا۔ یہ حقیقت میں نماز کا قیام اور نماز کی اقامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے جب اللہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، یعنی نماز قائم کی ہے۔ اور ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا،
یہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر کوئی نماز یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اس کو فرض، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنی قطعی دلیل ہے، اتنی واضح اتھینٹک دلیل ہے اس کی کہ قرآن میں واضح طور پہ اس کا حکم موجود ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، یہ بچے آپ یہ جو آپ سارے ہو نا، یہ جتنے پیچھے پیچھے تقسیم ہے، ایک نام نہیں ہونا، ایک کر کے زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ قرآن کریم نے جیسے فرمایا تھا کہ میرا معبود وہ ہے کہ جو پاک کرنے والا ہے، تو وہاں پہ تزکیہ کا لفظ استعمال کیا، پاک کرنے والا، تو زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے زکوٰۃ کا جو معنی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا حدیث پاک میں، اوساط الناس، تاکہ لوگوں کے مال کا میل ہے کہ جب یہ نکلتا ہے تو بقیہ سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے، یعنی جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو بندے کا بقیہ سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو اصطلاح ایک اور معنی ہے لغت کے اندر، ایک تو یہ پاک کرنا ہو گیا، اور ایک ہے کسی چیز کا اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا، کوئی چیز بڑھ جاتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی بنتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، تو بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بندے کا مال بڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا مال اس کا ہلاکت سے بچائے گا، اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور عمومی طور پہ آپ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایسے جو ہے وہ ہر دوسرا فرد ہے جن کی زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے، جس نے آج سے 15 سال پہلے زکوٰۃ دینا شروع کی تھی آج تک وہ زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے، جس نے 20 سال پہلے زکوٰۃ دینا شروع کی تھی آج تک زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے دو معنی بیان کیے اصطلاحی طور پہ، یعنی شریعت میں زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ شریعت مطالعہ میں زکوٰۃ اسے کہتے ہیں کہ وہ خاص مال کا حصہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں فرض قرار دیا ہے، اور اس کی مخصوص شرائط ہے۔ وہ مخصوص شرائط جب پائی جاتی ہے اور بندہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ مخصوص افراد تک، یعنی فقراء ہے، مساکین ہے، جو مخصوص افراد قرآن نے ذکر کی ہے، ان کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، اس خاص حصہ مال کو زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے، یعنی 2.5%، ویسے 40واں حصہ ہوتا ہے، تو 40واں حصے کا جو نتیجہ ہمارے یہاں نکلتا ہے وہی 2.5% نکلتا ہے۔ تو 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا وہ لازم ہے، اور یہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دیتے ہوئے کترا رہے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے نا ہمیں کئی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے یار میرا مال نکل جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، میں اتنا مال دے دوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا۔ جبکہ بڑی پیاری اس کی مثال علماء نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ اگر روزمرہ اپنی زندگی کے معمولات کے اوپر غور کریں تو ہم جو ہے وہ اگر کوئی پھل بھی کھاتے ہیں تو آپ کیلا اگر کھائیں تو آپ کیلے کے اوپر سے چھلکا اتار کے سائڈ میں پھینک دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب میں نے چھلکے کے لیے پیسے دیے ہیں نا لہٰذا میں چھلکا بھی کھاؤں گا، چھلکا سائڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ اگر اس کیلے کے ساتھ اس چھلکے کو دیکھا جائے اس کا بھی ظاہر بات ہے کہ پورا جو ہے نا وہ حصہ بنتا ہے، اس کا ایک وزن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو سائڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ جناب تربوز یا خربوز لینے کے لیے گئے، اس میں سے دیکھیں کتنا حصہ جو ہے سائڈ پہ آپ نے پھینک دیا، کیا سمجھ کہ پیسہ الگ سے آپ نے لگایا ہے، آپ کا مال لگا اس کے اوپر، لیکن کیا وہ غیر ضروری ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر استعمال کریں گے الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے لیے مضر ہو سکتی ہے چیز۔
تو اسی طرح جس طرح ہم وہاں پہ غیر ضروری چیز کو سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، تو یہاں پہ شریعت مطالعہ نے ہمارے لیے یہ جو غیر ضروری ایک چیز تھی اس کو کہا کہ یہ اب تمہارے حصے کا نہیں ہے بلکہ یہ فقراء کا حصہ ہے، ان تک تم نے پہنچانا ہے، اگر ان تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر تمہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نقصان کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ اگر تو بندہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرے گا تو یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اس کو مسلط کر دیا جائے گا اور وہ اسے ڈسے گا اور اس کو اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا اور وہ اپنے پھل کھول کھول کے کہے گا، وہ کہے گا ہاں میں تیرا مال ہوں، تو مجھے سنبھال کے رکھا کرتا تھا میں تیرا مال ہوں۔ اب کیا ہے کہ وہی مال سانپ کی صورت میں بندے کے اوپر عذاب کے اندر مسلط ہو گیا، اب بندہ جو ہے اس سے بڑا پریشان ہوگا۔ اور کیا ہے یہ کیفیت ان کی ہے کہ جو بندے زکات ادا نہیں کرتے، اور قرآن نے ہمیں کہا کہ زکات اپنے مالوں کی ادا کرنی۔ اب ہم یہاں پر بنیادی طور پہ بیٹھے وہ اس لیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکات فرض کب ہوتی ہے، زکات کی فرضیت کا حکم ہمیں تو پتہ ہے کہ زکات فرض ہے، سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، یہ ایک کو پتہ ہے، لیکن کتنا مال ہوتا ہے تو زکات فرض ہوتی ہے۔ اس میں کئی لوگوں کو آدھا علم ہے، ادھورا علم ہوتا ہے، اس ادھورے علم کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنی زکات تو بنتی بھی ہوتی ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہوتے ادھورے علم کی وجہ سے، اور کئی لوگ بالکل جاہل ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں ادا کرتے۔ ہاں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں اتنے محتاط ہوتے ہیں وہ زیادہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک غلطی وہ جہاں پہ یہ کرتے ہیں وہ اس ادائیگی کو فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کئی دفعہ اوپر والی جو ادائیگی کر رہے ہیں وہ فرض ان کے اوپر نہیں ہوتی، وہ ان کے اوپر نفلی طور پہ جاری ہوتی ہے، لیکن اصل غلطی ان کی جہالت کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے، گناہگار بھی نہیں ہو رہے، لیکن غلطی کیا ہے کہ کوئی اضافی کو فرض سمجھ لیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا بنیادیں سمجھانے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب زکات جو ہے وہ مخصوص مال کے اوپر ہوتی ہے، آپ نے یہ بنیادی طور پہ میں جو شروع میں ابتدائی گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا، تو وہ اب جو ہے نا ابتدائی جو ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ زکات یہ فرض کب ہوتی ہے، زکات کی فرضیت کا حکم کب ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس سوال کے اوپر اتنا تو پتہ ہے سب کو کہ مال ہوگا تو زکات فرض ہوگی۔ اب کون سا مال ہوتا ہے جس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے، کون سا ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہمارا سیشن ہے کہ وہ ایک روایت نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا غور و فکر کرنا ہوگا، اور جو حضرات ماشاءاللہ کافی لے کے بیٹھے ہیں وہ نوٹ بھی کر لیں سے کہ زکات کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ 4 قسم کے مالوں کے اوپر ہے۔ کتنے قسم کے مالوں کے اوپر؟ 4 قسم کے مال ہیں جن کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے۔ ایک ہے سونا، کیا ہے؟ دوسرا چاندی، سونا اور چاندی کے 2 مال ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہوتے ہیں مال تجارت، کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت، یہ تیسرا مال ہے مال تجارت، اس میں تشریح کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے سائمہ جانور، کیا ہے؟ جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں، یعنی وہ جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے ان کو پالا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مربع کرتے ہیں، اس سے دودھ وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ اکثر اس کی شرائط ہے کہ وہ اکثر حصہ جو ہے نا وہ باہر سے چلتے ہیں، ان کو خود بندہ چارہ نہیں ڈالتا، ویسے گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کی کیسے ڈالتے ہیں۔ پھر اس میں جو بکریاں ہیں ان کی مخصوص تعداد ہے، ان کی مخصوص تعداد پائی جائے گی تو زکات فرض ہوگی ان کے اوپر۔ اگر اونٹ ہے تو اونٹ کی مخصوص تعداد ہے، اس کے اوپر زکات جا کے فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر گائے بھینس یہ ہے تو اس میں بھی اس کی تعداد اور مخصوص ہے کہ اتنی گائے ہوگی تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے اتنا جو ہے نا وہ زکات ادا کرنی ہے، تو اس کے مخصوص جو ہے نا وہ تعداد ذکر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا سونا، 4 قسم کے مال ہیں، کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے، سونا، چاندی، مال تجارت اور چرائی کے جانور۔ کون کون سے؟ سونا، چاندی، تجارت، مال تجارت اور چرائی کے جانور۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں، ان کے علاوہ کسی مال کے اوپر زکات فرض نہیں، یہ ایک بنیاد اپنی آپ کلیئر کرنا۔ اب سونا کتنا ہوگا، اب اس کی تشریح کے اوپر ہم آتے ہیں۔ سونا جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، میں اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ سونے کا جو حساب ہے، اگر آپ کے پاس فقط اور فقط سونا ہو، سونے کے ساتھ چاندی بھی نہیں ہے، سونے کے ساتھ آپ کے پاس اور کوئی مال تجارت نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کے علاوہ کوئی مال زکات نہیں ہے، صرف سونا رکھا ہوا، تو ایسی صورتحال میں 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ کتنا سونا ہوگا؟ جب صرف سونا، یہ جہاں پہ مبارک ہے نا صرف سونا، یہ سب سے بڑی کیا ہے جہاں پہ ہمارے غلطی آگے ہو کرتے ہیں۔ آگے اس کو چل کے سمجھاتا ہوں کہ غلطی کیسے کرتے ہیں۔ 7.5 تولے سونے کا اعتبار اس وقت ہے جب صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے،
نہ کوئی اور مال زکات ہے، صرف اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، تو پھر کتنی مقدار ہوگی؟ اب دوسری چیز ہے چاندی. چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو مقدار مقرر کی 200 دراہم، اور 200 دراہم جو ہے نا وہ دونوں کے اعتبار سے ہم اگر نکالے تو وہ 52.5 تولہ چاندی. کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. اور 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت آج کل بن رہی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آج کا جو ریٹ تھا وہ 1,20,000 روپے کم و بیش بن رہی تھی. ابھی تو چاندی کا ریٹ نہیں پڑا تو 1,20,000 کم و بیش اس آج کی جو قیمت تھی وہ چاندی کی بن رہی تھی 52.5 تولہ چاندی. تو سونا صرف سونا ہو تو کتنی ہے؟ 7.5. اور اگر صرف چاندی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے اور بھی مال زکات بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو پھر اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے. کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے. اب وہی چیز آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال آپ نے اس نیت سے خریدا کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں نے بیچنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت. آپ کہیں میں تو تجارت نہیں کرتا، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ کئی لوگ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے، تو موٹر سائیکل اس لیے لیا کہ جناب ان کی عادت ہوتی ہے ہر 5-6 ماہ بعد موٹر سائیکل چینج کرتے ہیں، اور لیتے ہی اس لیے کہ یہاں کی موٹر سائیکل ہے، میں اس میں تھوڑا سا کام کرواؤں گا، 20-25 ہزار پرافٹ میرا بیچ دوں گا. ہمارے ایسے ہوتا ہے نا، انہوں نے کوئی دکان نہیں ڈالی ہوتی، وہ کوئی باقاعدہ اس کی تجارت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن گھر کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی مال تجارت کہلائے گا یہ موٹر سائیکل. تو مال تجارت ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ اس کو بیچنا ہے. اگر کوئی چیز آپ نے خریدی تھی، آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے بیچنا ہے، لیکن بعد میں نیت بن گئی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے. پہلے نیت نہیں تھی، بعد میں نیت بن گئی، تو بعد والی نیت کا اعتبار نہیں ہے. بعد میں اگر نیت بن بھی گئی تو وہ مال تجارت نہیں ہوگا. مال تجارت کے لیے ضروری ہے کہ خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے بیچنا ہے. سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک کسی نے موٹر سائیکل ویسے لیا ہوا تھا، اپنے استعمال میں تھا، جب اس نے خریدا تھا یہ نیت تھی کہ میں خود ہی چلاؤں گا جناب، اپنے گھر کی میری ایک چیز بن جائے گی، لیکن آج اس کے حالات ایسے بن گئے کہ اس کو موٹر سائیکل بیچنا پڑا. اب جناب اس کی نیت بن گئی ہے کہ میں نے موٹر سائیکل بیچنا ہے، لیکن 2 مہینے ہو گئے موٹر سائیکل بکا نہیں. نیت اس کی موجود ہے کہ میں نے بیچنا ہے، لیکن جس وقت اس نے خریدا تھا موٹر سائیکل اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو یہ موٹر سائیکل مال تجارت نہیں کہلائے گا. مال تجارت کے لیے اس وقت یہ نیت ہونا ضروری ہے جب بندہ خریدتا ہے. پھر اس کی آگے میں تفصیل عرض کرتا ہوں، وراثت کے بعد وقت مال مل جاتا ہے تو وہ تجارت کیسے بنے گا. تو اب یہاں پہ آپ نے سونے چاندی کا دکان لیا، چاہے یہ جانور ہمارے یہاں اتنا جو ہے نا مطابق کا کیس ہے اس لیے اس کو اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے عام طور پہ جو 3 قسم کے مال ہیں ان کے اوپر ہمارے یہاں مسائل پیش آتے ہیں. کیا ہے؟ سونا چاندی عام طور پہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، یا پھر مال تجارت. یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر زکات کے مسائل ہوتے ہیں. اب دیکھیں سونا ہے تو میں نے کہا صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، اگر صرف چاندی ہے تو 7.5 تولے چاندی. اب کیس ایسا ہے کہ سونا بھی ہے ساتھ میں جو ہے نا اس کے کچھ نہ کچھ مال تجارت کے اندر جو ہے نا وہ کرنسی اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی سمن کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ سونا چاندی کے تحت جو ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سمن جو ہے، سمن کہتے ہیں جو چیز کسی کا بدل بن سکتی ہے تجارت کے اندر، یعنی آپ جس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اس کو سمن کہتے ہیں. جس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے اس کو سمن کہتے ہیں. تو پہلے سونا چاندی کو استعمال کیا جاتا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، اب ہمارے یہاں نوٹ کرنسی استعمال کی جاتی ہے، تو کرنسی بھی اسی کے تحت آ جائے گی، وہ مال ٹھیک ہے، تو وہ سمن کے تحت آ جائے گی. تو سونا ہے یا چاندی کچھ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے. سونا چاندی ہے لیکن ساتھ کچھ مال تجارت رکھا ہوا ہے، یعنی مکس مال رکھا ہوا ہے. اب 7.5 تولہ پھر سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، اب پھر 52 تولے چاندی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. اب ٹوٹل مال کیا جائے گا. جب 2 قسم کے مال ہیں یا 3 قسم کے مال آپ کے پاس رکھے ہیں تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ 7.5 تولے ہے یا نہیں، 52 تولے چاندی ہے کہ نہیں ہے، جی مال تجارت اتنا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے ٹوٹل کا حساب کرنا ہے. ٹوٹل کا ہم حساب کریں گے کہ وہ سارا کا سارا ٹوٹل مثلاً 1 تولہ سونا تھا. ہمارے گھروں میں غلطی کیا کی جاتی ہے کہ 1 تولہ سونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی 1 تولہ سونا ہے، 7.5 تولے تو نہیں ہے نا،
2 तोले सोने में 7.5 तोले तो नहीं है, तो लिहाजा कहते हैं इसकी तो ज़कात नहीं है, 2 तोला साइड पे कर दिया, उसके अलावा सारे माल का हिसाब करके ज़कात दे दी। हाँ जी, इतने लाख मेरे पास अमाउंट रखी उसकी ज़कात दे। जबकि अगर सोना 1 तोला भी है और उसके साथ कुछ अमाउंट मौजूद है, तो फिर उस अमाउंट को और सोने को आपस में टोटल करेंगे। 1 तोला सोना फर्ज कर लिया कितने का है, 1 लाख का फर्ज कर लिया, कितने का है, 1 लाख का 1 तोला सोना है। और एक बंदे के पास 1 तोला सोने के साथ 50,000 रुपए रखे, कितने रखे, 50,000। अब इसका टोटल करेंगे कितना बन जाएगा, 1.5 लाख रुपए। सोना थोड़ा सा था, साथ उसके जो है वो करेंसी मिली, 1.5 लाख रुपया बन गया। अब हमने ये देखना है कि जब सोने के साथ कुछ ना कुछ और माल भी मौजूद है, वो पूरा का पूरा टोटल 52.5 तोले चांदी की मालिकियत के बराबर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालिकियत के बराबर या उससे ज्यादा पहुंच जाएगा, तो इस सूरत में उसकी ज़कात की अदायगी लाजिम होगी, जबकि दीगर शराइत में ज़कात नहीं पाए। और अगर जो है ऐसी सूरत हाल हो, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आप उसको टोटल करते हैं लेकिन टोटल 52.5 तोले चांदी से नीचे नीचे बन रहा है, अब जो हमने सूरत हाल फर्ज की थी उसमें कितने रुपए बन रहे थे, 1.5 लाख रुपए, कितने, और मैंने आज की रकम आपको बताई है 52.5 तोले चांदी की कितनी बनती है, 1,30,000। तो अब जिसके पास 1 तोला सोना है और 50,000 रुपए है, उस पे ज़कात फर्ज होगी, उसको ज़कात अदा करनी होगी। अब इसी तरह हम घरों के अंदर गौर कर लें, बीवी के पास 3 तोले सोने हैं, कौन सी बात है, 3 तोला सोना है, उसके पास औरतों के पास आमतौर पर 5,000 10,000 पैसे रखे हुए होते हैं, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये 5,000 रुपये, ये भी 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं है, वो जी ये जो 3 तोला सोना है वो भी 5.5 तोले 7.5 तोला नहीं है, लिहाजा उसको साइड पे कर देते हैं। जबकि हकीकत में इस सूरत हाल में कि अगर औरत के पास 3 तोला सोना भी है, 4 तोला सोना है, 1 तोला सोना भी है और उसके पास कुछ और अमाउंट ऐसी रखी है जिसको मिलाते हैं तो 52.5 तोले चांदी की मालिकियत के बराबर रकम बन जाती है या उससे ज्यादा बनती है, तो औरत के ऊपर ज़कात फर्ज होगी। ये एक मसला में आ गया। अब दूसरी चीज है कि चांदी है, चांदी हमारे आमतौर पर इतनी रखी नहीं जाती, मर्दों ने ज्यादा उसकी जो है वो 1-2 अंगूठियां डाली होंगी है, वो अगर तशरीह तौर पे 1 अंगूठी जाए वो पहले इसकी तफसील कर चुके हैं। तो चांदी कुछ ना कुछ मर्दों के पास रखी होती है, उन्होंने अंगूठी के डाली हुई है कोई इस तरह के मसाले। तो अब क्या है कि उसके पास चांदी मौजूद थी और साथ उसके कुछ रकम भी मौजूद थी। अब जब टोटल माल का मर्द अपना हिसाब करेगा तो उसे एक अंगूठी को भी शामिल करना होगा, वो ये चांदी है उसके वजन को भी शामिल करना होगा, चाहे वो 2,000 4,000 जितने भी बन रहे हैं उस वजन को भी शामिल करके उसकी मालियत को भी उसके साथ अपने पूरे माल के साथ शामिल करके उसकी ज़कात अदा करनी होगी। बेशक 52.5 तोले चांदी नहीं है, थोड़ी है, लेकिन यह है कि उसको जब दीगर माल के साथ मिलाते हैं और दीगर माल के साथ 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाती है तो फिर इस सूरत में उसकी भी ज़कात लाजिम होगी। और जहां तक माल तिजारत का मामला है तो माल तिजारत के अंदर यही उसूल है कि जितना भी टोटल आपके पास माल तिजारत रखा है, माल तिजारत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर अगर बनता है तो फिर आपको ज़कात लाजिम होगी, वरना नहीं। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि कह सकता है देखिए शरीयत मुताहरा में अब एक बंदे की ज़रूरियात भी तो होती है, ज़रूरत का शरीयत ने लिहाज किया है, ज़रूरियात और हाजात उनका शरीयत मुताहरा ने लिहाज किया। अगर किसी की ज़रूरियात को देखते हैं, जो उसने घर का किराया देना है, उसने बच्चों की फीसें देनी है, उसने घर के अखराजात राशन पानी ये करना है, ये जो मामला किए जा रहे हैं तो ये उसकी ज़रूरियात के अंदर है, तो वो जितना उसकी ज़रूरत का है या उसके ऊपर फर्ज करके कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्ज भी एक लिहाज से उसकी आदत है, उसने वो कर्जा चुकाना है, उसे आप लौटानी है ना रकम, तो इसके ऊपर लाजिम शरीयत आ रही है। तो ये कर्ज और हाजात असलिया, कर्ज और हाजात असलिया, हाजात असलिया से मुराद वो चीजें कि जो इंसान की बुनियादी जरूरत में आती है, वो सारी चीजें हाजात असलिया कहलाती हैं। आपके पास जनाब जो है ना मोटरसाइकिल रखा वो आपकी जरूरत है, आपकी हाजत के अंदर है, आपके पास गाड़ी रखी है, आप उस पर जाते हैं, जब आपकी हाजत आपकी जरूरत है, तो ऐसी बुनियादी जरूरत के जिसके बगैर बंदे का गुजर बसर जो है वो मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है, तो वो कहलाता है हाजात असलिया। तो हाजात असलिया और कर्ज के अलावा जितना भी माल बनेगा वो सोने चांदी की सूरत में हो या माल तिजारत की सूरत में हो या जो पूरी तफसील हमने आपके सामने बयान की है, अब उस पूरे को टोटल किया जाएगा
گا. پھر اگر وہ ساری کی ساری جو تفصیل میں نے عرض کی اس کے مطابق اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے پہنچ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر جو ہے فقط سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, فقط چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو سونے کی صورت میں 7.5 تولے سونا اور چاندی کی صورت میں 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے. لیکن دیگر سارے مال ہوں گے تو پھر صرف 52 تولے چاندی کا اعتبار کیا جائے گا, پھر 7.5 تولے سونے والا اعتبار نہیں ہوگا. یہی ہمارے تجارت کے اندر جو ہے وہ اصول ہے. اب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سوالات اپنے کر سکتے ہیں, اس میں پھر انشاءاللہ اسی کے مطابق مزید جو سوال آئے گا کوشش ہوگی کہ اس کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو کلیئر کیا جائے. یہ میں نے کچھ ایک تمہید آپ کے سامنے عرض کی ہے تاکہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ آپ کے جو سوال ہوں گے اس کے اندر جو جس تفصیل کے ساتھ مسئلہ ہوگا کوشش ہوگی کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. کیونکہ آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس جاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی میرے پاس جو ہے نا یہ اتنا مال ہے, میرے پاس یہ معاملہ ہے, آپ سے مفتی صاحب عالم صاحب سوالات کچھ کرتے ہیں, آپ ان کو اپنی صورتحال بتاتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو ایک جواب دے دیتے ہیں آپ میں زکوٰۃ لازم ہے, یا وہ کہہ دیتے ہیں آپ میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اب آپ نے ان کے جواب پہ تو اطمینان ہو گیا, آپ کو پتہ چلا کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے یا میرے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرے اوپر زکوٰۃ کیوں لازم ہے یا کیوں لازم نہیں ہے. اس کیوں کا جواب چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ آپ کو وہی صورتحال پیش آتی ہے تو آپ کو دوبارہ جانا پڑتا ہے, دوبارہ آپ کو جو ہے پوچھنا پڑتا ہے, پھر اسی طرح جواب ملتا ہے. اگر ایک ہی دفعہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ پھر پوچھنے کی حاجت اس طریقے سے نہیں پڑے گی, بلکہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ آپ نے ان سے پوچھ لیا, آپ کو علت بتا دی گئی, اسی علت کے تحت جو ہے نا آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ معلوم ہو جائے گا. اب اگلے سال آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے تو کیوں ہے, میرے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو کیوں نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء سے مستغنی ہو جائیں گے یا علماء سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. بعض جگہ پہ ایسے دقیق مسائل پیچیدہ مسائل آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ حاجت پڑ جاتی ہے. بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہے وہ کسی مسئلے پہ جا کے غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں تو علم کے ایسے سمندر ہے کہ اس میں پھر جب متضم ہوتے ہیں تو ایسے کئی جو ہے نا, ہمارے مفتی ہاشم صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ استاد صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے 1400 سال سے مسائل قرآن و حدیث کے اندر بھی بیان کیے گئے, پھر علماء اس کو بیان کرتے رہے, اس کو بالکل جو ہے نا پیچیدہ مسائل بھی جو ہے نا وہ علماء نے حل فرمائے. لیکن فرماتے ہیں کہ آج کل بھی نماز کا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب وہ مفتیان کرام کے پاس آتا ہے, سوال نامہ جمع کرایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا 1400 سال کے اندر یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. ایسا نماز کا مسئلہ جو ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اچھے عالم دین تھے, انہوں نے ایک دفعہ یہ بیان فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز کی کتاب جو ہے نا اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے, اس میں نماز کے مسائل تھے. تو کسی نے پوچھا حضور نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نماز کی کتاب ساتھ رکھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا نماز کے مسائل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو ساتھ اس طرح رکھ کے جانا ہو جانا. تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں میں تو روز 5 پڑھتا ہوں, کون سا مسئلہ ہے اس کے اندر, میں تو روز پڑھتا ہوں اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو اب لگا لیں کہ جو ہم روز کام کرتے ہیں 5 دفعہ اس کے اندر اتنے مسائل ہیں, تو جو ہم سال میں 1 دفعہ کرنا زکوٰۃ دے دی اس کے اندر جو ہے نا ہمیں کتنا علم ہوگا. اور پھر آپ خود لگا لیں کہ ہمیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آئے. تو ابھی جو ہے نا وہ سوالات کا بات کا ہوگا سلسلہ, یہ مائک جو ہے وہ آپ ہی رکھے گا اپنے بات کرتے ہیں. اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ نے سیمینار کے انعقاد کیے ہیں. انہوں نے ہمارے یہاں پہ اس طرح کے سیمینار بھی ہو رہے اور مسائل سے گفتگو, اور آج جو آپ نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں ایک سوال دل میں ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 5000 اس کا نقدی ہے, 1 تولہ سونا کی قیمت 2 لاکھ ہے اور 5000 اس کا نقدی ہے, تو اس پہ کیا اس پہ زکوٰۃ فرض دے؟ یہ تو ابھی تقریباً جو ہے نا سب کو میں نے سبق پڑھا دیا ہے نا, میں تو کون کو جواب اس کا دے سکتا ہے, دے سکتے بھائی آپ. اس کا جواب یہ کہ اس کی جو مالیت بن رہی ہے 1 تولہ سونا اور 5000 کا نقدی, وہ 52.5 تولے 14 کے مطابق 1,20,000 روپیہ اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. اس صورت میں جو ہے نا زکوٰۃ جو ہے نا زکوٰۃ
تو یہ کیا ہے کہ ایک کلیئر ہوا نا کچھ مسئلہ، اور کئیوں کو ماشاءاللہ ہوا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس کے پاس 52.5 چاندی کی مالیت کے زیادہ یہ کام نہیں کر رہا اس وجہ سے، اور اس میں جو سال گزرنا ہے اس کے اوپر بھی میں چاہتا تفصیل سے کچھ کر دیتا ہوں کہ جو سال گزرنے کی شرط ہے وہ مال ایک دفعہ آپ صاحب نصاب ہو گئے نا، فرض کریں ایک عورت جو ہے اس کی شادی ہوئی، اس سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کو جناب سونا ڈالا گیا، اس کے ساتھ اس کے پاس آپ کو پتہ سلامی میں بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، تو وہ جناب اس کے پاس پیسے بھی آ گئے، اس کے پاس سونا بھی آ گیا، اگرچہ آپ اس کے پاس 2 تولے 3 تولے سونا ہے لیکن سلامی بھی اس کی لاکھ 2 لاکھ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے کہ عورت صاحب نصاب ہو گئی، اب اس کو اس دن کی جو ہے نا وہ اپنے یاد کر لینا ہے کہ یہ میرا نصاب کا سال شروع ہو گیا۔ عورتوں کا عام طور پہ شادی کے ایام سے ہوتا ہے، مردوں کا اس طرح ہوتا ہے کئی جگہ، یا مردوں کا عام طور پہ کئی دفعہ وہ اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کیا تھا جی میں نے فلاں سال کے اندر، تو میرے پاس اس وقت اتنا مال آ گیا تھا، تو ہمیں وہ سال اور وہ دن یاد رکھنا چاہیے، چاند کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے۔ تو اگر ابھی یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پچھلے سالوں میں ہم غور و فکر کریں کہ یار فلاں سال میں میرے پاس اتنا مال آیا تھا، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور وہ دن بھی نوٹ کر لیں۔ اب آپ کا وہ دن چاند کے اعتبار سے وہ سال کہلائے گا، ہر سال وہ دن جب آئے گا تو آپ کا سال پورا ہوگا۔ آپ نے اس دن بیٹھ کے اپنا جو ہے نا پورے نصاب کا وہ حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا مال موجود ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ رمضان کے اندر اگرچہ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، جائز ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ایڈوانس زکوٰۃ ہے، ایک تاخیر کر رہے ہیں۔ ایڈوانس زکوٰۃ کے طور پہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس مال آیا تھا ذوالحجہ میں اس کے پاس مال آیا تھا 10 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ کو اس کا مال آیا، اور اب اس کا جو 10 ذوالحجہ سے شروع ہوا سال چلتے 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 آگے رمضان آ گیا، اس نے ایک روایت تھا کہ رمضان کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ دے دی، اس نے رمضان کے مطابق زکوٰۃ دی۔ اب 10 ذوالحجہ آیا تو اس کو دوبارہ اپنے مال کا حساب کرنا ہوگا اور اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے جو زکوٰۃ دی تھی وہ پچھلے میں نے 5 لاکھ کی دی تھی، اب میرے پاس اس وقت جب 10 ذوالحجہ آئی تو اس کے پاس اس وقت 7 لاکھ روپے موجود تھے، تو پتہ چلا کہ اس نے رمضان کے اندر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہو گیا، تو وہ تو 5 لاکھ کی ادا کر چکا، وہ ادا ہو گئی، لیکن جو 2 لاکھ کی مزید رہ چکی ہے وہ اس کو 10 ذوالحجہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں رمضان میں پے تو دیتے ہیں لیکن بعد میں حساب نہیں کرتے، ہاں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو ہے نا جتنا اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی اس نے کی تھی اور 10 ذوالحجہ کو بھی اتنی ہی ہے، اتنا ہی مال ہے، مال بڑا نہیں ہے، پھر اس صورت میں ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہو گئی۔ ہاں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حساب کرے گا تو دیکھ رہا ہے کہ جناب میں نے تجھے 10 لاکھ کی زکوٰۃ رمضان میں دی تھی اور ابھی تو 10 ذوالحجہ کو میرے پاس جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے ہے، تو مطلب 5 لاکھ زیادہ دے دیے، تو جو 5 لاکھ زیادہ دے دی ہے اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ کے اندر بھی شامل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر اسی کتاب کافی جو ہے اپنے ہاتھ میں جی، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم ہوگا۔ اب جب اتنا مال آ گیا اب اس کا سال اس وقت سے شمار ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، اور پھر آگے جب سال کی تکمیل ہوگی تو اس وقت وہ حساب کرے گا اور دیکھے گا کہ میرے پاس نصاب کے برابر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اگر نصاب کے برابر بنے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، اب ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہو گئی، پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تب لازم ہوگی جب سال پورا ہو جائے گا، یہ شرط۔ اب دوسری ایک صورت یہ پائی جاتی ہے کہ جی 1 سال پہلے ٹھیک ہے جی 10 ذوالحجہ تو اس کے پاس آ گیا تھا مال، لیکن کیا ہوا کہ درمیان میں کچھ مال گھٹ گیا، 10 لاکھ تھے اس کے پاس، کرتے 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 جی اس کے پاس مال ایسی صورتحال آ گئی کہ وہ ربیع الاول میں آیا، صفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول گزرا جی، شوال میں اس نے دیکھا تو اس کی یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ اس کے پاس تو جناب 5.5 تونے چاندی سے بھی نیچے مال چلا گیا، اتنا اس کے اوپر قرضے چڑھ گیا، کچھ ہو گیا، اس کا مال 5.5 تونے چاندی سے بھی نیچے چلا گیا، لیکن بالکل ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ہے، 5.5 تونے چاندی سے نیچے تو چلا گیا ہے، مثلاً 1 لاکھ روپے رہ گئے، جبکہ 1,20,000 ہم نے خرچ کیے اور آج کی ریٹ کے مطابق، تو اب کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا مال اس کو دوبارہ آ گئے، 10 ذوالحجہ بھائی، تو 10 ذوالحجہ کو وہ 5.5 تونے چاندی سے زیادہ مالیت رکھتا تھا، 5 لاکھ کا مالک تھا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ 5 لاکھ کی ادا کرنا لازم ہو۔ دوسرے ہم فرض کر لیں صورت کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسی طرح 10 ذوالحجہ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی وہ اتنا مال آ گیا کہ زکوٰۃ فرض اس پہ لازم ہوگی، کتنی جی 10 لاکھ روپے تھے،
ہم نے فرض کر لیا شوال کے اندر جو ہے نا اس کا مال بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، وہ مائنس میں چلا گیا، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں رہا، بلکہ الٹا قرضے چڑھے ہوئے۔ وہ اگر اپنے قرضوں کو شامل کرتا ہے تو جو مثال کے طور پر اس کے اوپر 5 لاکھ قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ اپنے ابھی مال کا حساب کرتا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے۔ اب 1 لاکھ تو یہ رکھا ہوا ہے تو پہلے سے اس کے اوپر 5 لاکھ قرضہ، مطلب 4 لاکھ مائنس میں وہ جا رہا ہے، تو مائنس میں الٹا جا رہا ہے۔ اب جب سال پورا ہوا 10 ذی الحجہ جب آئی تو اس وقت وہ بندہ جو ہے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بالکل وہ مائنس میں ہے یا 52.5 تولے چاندی سے نیچے، درمیان میں ایک دفعہ بالکل مائنس میں چلا گیا، اب مال بڑا ہی نہیں یا بڑا تو تھا لیکن 52.5 تولے چاندی سے نیچے رہا، اوپر نہیں گیا، اور اسی دوران اس کا سال پورا ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں اس کا سال پورا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب وہ زکات اس کو فرض نہیں ہے۔ اب اس کا سال دوبارہ سے دیکھا جائے گا کہ کب دوبارہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ وہ صاحب نصاب مثال کے طور پہ وہ 2 مہینے بعد پھر اس کے پاس نصاب بن گیا، قرضہ بھی اتر گیا، دوبارہ سے مال 52.5 تولے چاندی مالیے کے برابر یا اس سے زیادہ آ گیا، اب جب اس دن آئے گا مال دوبارہ سے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے، اب آگے اسی کے اعتبار سے اس نے گنتی شمار کر لی، اس کے مطابق اسے دیکھنا ہے۔ اور پھر درمیان میں جو گھٹنا بڑھنا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف درمیان میں اگر بالکل مال ختم ہو گیا تو آپ کا سال ختم ہوگا، اگر درمیان میں مال بالکل ختم نہیں ہوا، صرف کم ہوا 52.5 تولے چاندی سے، ختم نہیں ہوا، تو اختتام پہ دیکھا جائے گا کہ اب اختتام پہ پورا ہے یا نہیں۔ تو اگر ابتدا اور اختتام پہ دونوں صورتوں میں نصاب پایا جا رہا تھا لیکن درمیان میں نصاب سے کم ہو گیا، تو درمیان والا جو کم ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اینڈ پہ دیکھا جائے گا کہ جب پورا نصاب ہے، ابتدا میں پورا تھا، تو پھر اب اینڈ پہ اس کو اپنے پورے مال زکات کی زکات ادا کرنی ہوگی۔ سمجھا کے بات کس کس کو آ گئی؟ سب کو آ گئی ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر۔ سوال یہ کرنا تھا کہ معمولات جو ہے زندگی وہ نارمل اور حالات اصلیہ کے تحت، تو ایک بندے کے پاس سونا بھی ہے 2 تولے جو کہ ابھی اس کی بات ہے 4 لاکھ روپے، اور اس نے 3 لاکھ روپے قرض بھی دیا، تو قرض تو عام طور پہ روٹین ہوتی ہے کہ لوگ سونا نہیں خریدنا چاہتے اور کہتے ہیں جی کیش آتا جائے گا تمہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوتا ہے، کس کو ترجیح کس کو دینی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے تو پہلے میں نے ایک اصول آپ کو عرض کر دی، اس میں قرضے کو مائنس کیا جائے گا، جتنا بھی قرضہ ہے اس قرضے کو پہلے مائنس کرنا ہے، اس کو بے شک ابھی ادائیگی نہیں کرنا، لیکن اس کو جب اپنا سال اس کا جو بھی حساب ہوگا سال کے اعتبار سے تو اس نے مائنس کرنا ہے۔ اگر صاحب نصاب بنے گا تو زکوٰۃ نہیں کرنا لازم نہیں ہوگی، مطلب اس قرض کو اس کی بات میں سے مائنس جی ابھی لے جائے گا، ٹوٹل جتنا مال اس سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں اس کے پاس 2 تولے سونا تھا اور اس کے پاس جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا، 5 لاکھ بن گئے تقریباً، اب 5 لاکھ روپے اس کے پاس بن گئے، اس کے پاس اتنا مال بن گیا۔ اب اگر ظاہر طور پہ دیکھا جائے تو یہ تو نصاب بن رہا ہے، لیکن اس کے اوپر 3 لاکھ روپے قرضہ ہے یا 4 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ اب 4 لاکھ روپے ہم قرضہ جب نکالتے ہیں اس میں سے تو اس کے پاس 1 لاکھ قرضہ ہے اور 1 لاکھ 52.5 تولے چاندی سے بھی نیچے جا رہا ہے، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں کراتا ہے۔ حتیٰ کہ کروڑوں بھی اگر میں نے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو کروڑوں کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں نا بڑے بڑے بنگلوں والے ان کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کروڑوں اربوں قرض اٹھائے ہیں، تو ان کو بھی ٹوٹل مال میں سے اس کو مائنس کرنا ہوگا، لیکن ان کو اگر کیا بھی جائے تو پھر کروڑوں اربوں نے ویسے رکھا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ کہ پرائز بانٹ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ گھروں میں لوگوں نے 6 چارپائیاں رکھی ہوتی ہیں، 4 پنکھے رکھے ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے 4 یا 5 افراد ہیں لیکن انہوں نے اس لیے ہوتے ہیں کہ کل کو کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا پہلے سے انتظام کر کے رکھے۔ اس طرح برتن وہ مطلب ضرورت تو کچھ برتنوں کی ہوگی 20-25 برتن، لیکن انہوں نے سجا کے زیادہ سارے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک چیز عرض کی تھی، ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور سائبہ ان کے علاوہ کسی مال میں زکات نہیں، یہ 4 قسم کے مال ہیں جن کی زکات نہیں، اور جو ہمارے کرنسی، پرائز بانڈ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی کے تحت جو ہے نا وہ سمجھ کے تحت آتے ہیں، اس وجہ سے یہ مال زکات۔ اب جو پرائز بانڈ ہے اس کو تو آپ نے اپنے زکات کے مال کے اندر شامل کرنا ہے،
اس کے ٹوٹل میں، جیسے دیگر مال آپ کریں گے کیونکہ یہ ایک کرنسی کی طرح ہے تو اس کو بھی آپ شامل کر کے اس کی زکات کی ادائیگی شروع کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چیز ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے وہ آپ کے پاس گھر کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، چاہے فالتو رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس ویسے جی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح ڈیکوریشن کے لیے آپ کے گھر کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں، ضرورت کے لیے ڈیکوریشن کے لیے برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی آپ نے سینری ٹائپ رکھی ہوئی ہے بڑا اس کا جناب اور کوئی ضرورت وغیرہ نہیں ہے، فالتو رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو فالتو جتنی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر اس طرح رکھی جاتی ہیں، آپ کے جی وہ جہیز میں مثال کے طور پہ یا اور کسی صورت میں جانا دو فریجیں رکھی ہیں، ایک ہی فریج گھر میں چلتی ہے دوسری تو استعمال ہی نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہے ہی نہیں، فالتو رکھی ہوئی ہے۔ اب جتنی بھی اتنا مال جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک ہی اصول آپ نے لاگو کرنا ہے، وہ اصول یہ کہ سونا چاندی اگر نہیں ہے نہ ہی چرائی کے جانور ہیں تو اب جو درمیان میں جو بھی مال ہے اس مال کو دیکھا جائے گا کہ وہ مال تجارت بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ اگر وہ مال تجارت بن رہا ہوگا تو وہ زکات اس کی لازم ہوگی، اگر مال تجارت نہیں بن رہا تو پھر زکات لازم نہیں ہوگی۔ اب فرض کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جیسے برتن رکھے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں برتن رکھے جاتے ہیں اس طرح جہیز میں آ گئے یا کسی صورت میں بھی آ گئے، تو ان کو ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی اس لیے کوئی نہیں خریدتا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر بے شک فالتو بھی پڑے ہمیں بیچنا نہیں ہے اس کو، تو جب اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو یہ مال تجارت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ سونا چاندی اور چرائی کے جانوروں کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس مال رکھا ہے اس میں ایک اصول دیکھنا ہے کہ وہ مال تجارت بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ جب وہ مال تجارت نہیں بن رہا زکات لازم نہیں ہے اس کی، اور مال تجارت بنے گا تو زکات لازم ہوگی۔ یہ اصول کلیئر ہو گیا؟ یہ اس صورت میں جو آپ نے بتائی نا اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اس طرح گھر کے اندر سامان رکھا ہوتا ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس کی زکات لازم نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جو فالتو اس طرح کا سامان رکھا ہوتا ہے گھر کے اندر، قربانی کا نصاب یا صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ اور چاندی کا یا اپنا جو نصاب ہے زکات کا، اس میں فرق ہے۔ تو زکات کے نصاب کے اندر مال نامی ہونا یہ ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہو چاہے حقیقتاً یا حکماً، لیکن یہ والی شرط ادھر نہیں ہے۔ تو اب بڑھنے والی چیز کیسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کرنسی بھی رکھی ہے تو کرنسی رکھے رکھے بھی اس کا ریٹ اب جو ہے نا آپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویلیو اس کی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ سونا چاندی آپ نے رکھا ہے تو سونا چاندی کے اندر بھی اس کا اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، بے شک آپ کے گھر میں رکھی ہے۔ یہ ایک تو وہ چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے حکماً، یعنی یہ نہیں بھی ہے تو اس کا اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر پڑی رہے گی تو گھٹے پڑے گی نہیں، لیکن آپ اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہماری تجارت ہے، کوئی بھی چیز جب آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے 20 سال سے تو ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچنے کی غرض سے لیا ہوتا تو پھر وہ بڑھ سکتی تھی، آپ اس کو بڑھا سکتے تھے، آپ اس کو بیچتے اس سے نفع کماتے، اب بڑھ گئی۔ تو اس طریقے سے صرف مال تجارت مال نامی میں آ جاتا ہے، اور ساتھ سونا چاندی یہ کرنسی ہے اس میں مال نامی میں آ جاتی ہے۔ تو مال نامی زکات میں شرط ہے زکات کی ادائیگی کے لیے، لیکن مال نامی اس کے اندر شرط نہیں ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، اسی طرح جو قربانی کا نصاب ہے۔ لہذا قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس اگر گھر میں فالتو سامان بھی رکھا ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنے مال کے اندر شامل کرنا ہے۔ اگر وہ سارا کا سارا فالتو سامان مل کے 52 تولے چاندی کی مالکیت کے برابر بن جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی لازم ہو جائے گا، لیکن زکات لازم نہیں ہوگی۔ سمجھا گئی بات؟ سر ایک آدمی نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو، جی تو وہ جب قرضہ واپس کرے گا اس کے بعد وہ مطلب زکات سال پوری کرنی ہے، یا کہ جب بھی مل جائے گا جب بھی دے دے، یا کہ قرضہ نہیں ملا پھر بھی دے دے؟ وہ قرض اگر جو ہے کسی کو دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے قرضہ، جی قرض اگر کسی کو دیا ہوا ہے نا، قرض اگر کسی کو دیا ہوا ہے اور ابھی وہاں سے واپسی آیا نہیں ہے اور اسی دوران آپ کا نصاب کا سال پورا ہو گیا، اب نصاب کا جب سال پورا ہوا آپ بیٹھے اپنے مال کا حساب کرنے کے لیے کہ میں نے زکات ادا کرنی ہے۔ اب آپ نے جب مال کا حساب کیا، آپ نے دیکھا میرے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ مال تجارت اتنا رکھا ہوا ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ پرائز بارڈ رکھے ہوا ہے، کرنسی میرے پاس اکاؤنٹ میں اتنی رکھی ہے، آپ نے سارا حساب کر لیا۔
اب اس کے بعد آپ کے اوپر جو قرضہ تھا آپ نے اس کا بھی حساب کرنا ہے، اس قرضے کو آپ نے مائنس کر دیا. اب اتنا ہی تھا کہ آپ نے کسی کو بھی قرضہ دیا ہوا تھا جس سے آپ نے وصول کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا. اب وہ جہاں سے وصولی ہونی ہے ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اس میں ادائیگی تو تب ہی لازم ہوگی، قرضے کی ادائیگی تب لازم ہوتی ہے کہ جب اس میں سے آپ کو نصاب کا خمس، نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے گا تو اس کی زکات لازم ہو جائے گی. اگلا نصاب کا خمس آئے گا وہاں سے تو پھر زکات لازم ہو جائے گی. تو اب اگر اس سال کے اینڈ پہ آپ اس کی زکات نہیں بھی دیتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر اس نے 5 سال بعد آپ کو لوٹایا تو پھر پچھلے 5 سالوں کو اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. اب وہ پھر نیا حساب کرنا ہوگا، پچھلے سالوں کا بھی حساب کریں. اس لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو قرضہ ابھی تک آپ کو وصول ہونا ہے اس کو بھی اپنے نصاب کے سال کے اینڈ کے اوپر آ کے آپ حساب میں شامل کر لیں اور اس کی بھی ساری زکات ادا کر لیں، تاکہ اگر کئی سالوں بعد بھی آپ کو وہ رقم ٹوٹل ملتی ہے تو اب اس کی زکات آپ کے اوپر لازم پچھلے سالوں کی نہیں ہوگی. آئندہ سال اگر وہ رقم پڑی ہوگی تو پھر اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. پچھلے سالوں کی زکات آپ پہلے سے ادا کر چکے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہمیں یہ 7.5 تولے سے نیچے ہو اور اوپر ہو تب سونے میں 7.5 تولہ یا 7.5 تولے سے اوپر جبکہ صرف سونا. اگر اسے کم ہو مثلا 8 تولہ کم ہو، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مال بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اگر مال نہیں رکھا تو پھر چونکہ 7.5 تولہ نہیں ہے لہذا زکات نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی اور مال تجارت رکھا ہوا ہے، اب اس مال تجارت یا اس کرنسی کو بھی اس سونے کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی ٹوٹل مالیت کو دیکھیں گے. مثلا اس کے پاس 3 تولہ سونا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے پاس جو ہے وہ 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے. تو اب 3 تولہ سونا اور 50,000 روپے ان دونوں کو ٹوٹل کریں گے تو یہ اگر مثال کے طور پہ یہ 6.5 لاکھ روپے تقریباً اماؤنٹ بن جائے گی. تو اب اس صورت میں اس کے اوپر زکات لازم ہوگی کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سے بہت اوپر یہ جا رہی ہے. اچھا وہ دوسرا یہ کہ سال میں ہم پورے سال میں 3 تولے کر دیں، یہ ایک دو کٹھی دے دیں، دونوں طرح کا اختیار ہے. اگر تو کوئی ایڈوانس میں زکات تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے دیتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس جو مال ہے اور وہ مال جو ہے نا وہ اب اس وقت میرے پاس جتنا مال موجود ہے اس نے ایک مہینے کچھ اس کی زکات ادا کر دی، اس سے اگلے مہینے کچھ ادا کر دی، اس سے اگلے مہینے کچھ ادا کر دی، یوں کر کے وہ کرتا جا رہا ہے. سال کے اینڈ پہ اس میں نے جیسا کہ اس کا حساب کرنا ہوگا کہ میں جتنی ادائیگی کر چکا ہوں اور اس وقت جتنا مال میرے پاس موجود ہے وہ سارا ٹوٹل ادا ہو چکا ہے کہ نہیں. اگر تو ادا ہو چکا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر ادائیگی باقی بچتی ہے تو پھر اس کو ادا کرنا لازم ہوگا. تو یہ پوری اس کے اندر تفصیل ہوگی. لیکن اس میں ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر زکات کے اندر ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ آ جائے تو حرام ہے. جیسے ہمارے رمضان میں ایک جو ہے نا وہ ادائیگی کا ایک رواج بنا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں زکات ادا کرتے ہیں. تو اس میں نے ایک پہلے مثال دی تھی کہ ابھی تک سال پورا نہیں ہوا آپ کا اور آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ابھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سال پورا ہو چکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا، اس کا آگے رمضان آ گیا، اس نے رمضان میں ادا نہیں کی، پھر رمضان چلتا گیا، آگے اس نے 3 مہینے گزار دیے، دوبارہ ربیع الاول آیا، اب ربیع الاول میں اس کے اوپر زکات ادا کرنا لازم تھی لیکن اس نے نہیں کی. اس نے کہا کہ میں رمضان میں ادا کروں گا. اب کیا ہے کہ ربیع الاول کے بعد ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان 5-6 مہینے اس نے گزار دیے، زکات ہی نہیں ادا کی. اب رمضان میں آ کے ادا کر رہا ہے تو یہ اس نے زکات کے اندر تاخیر کی ہے اور زکات کے اندر تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایڈوانس کے طور پہ آپ تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں لیکن جب زکات کی ادائیگی لازم ہوگی پھر آپ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، پھر فوراً زکات ادا کرنی ہوگی. جی السلام علیکم. ایک سوال یہ ہے کہ صاحب نے فرمایا کہ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی کا. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 1,20,000 ہوتی ہے اور 7.5 تولے کی جو قیمت ہے ہمارے پاکستان کرنسی تقریباً 15 لاکھ ہوتی ہے. تو اگر ہم کرنسی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پھر 2 الگ الگ میں آ رہے ہیں. یعنی وہ اگر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو ہی جاتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منصوص مسائل ہیں یہ تو ہمارے ہاں اس طریقے سے جو ہے نا وہ کرنسی پر اتار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے چاندی اور سونے کے حساب میں بہت زیادہ فرق آتا ہے. پہلے اتنا فرق نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارے یہاں جو یہ کرنسی کا اور یہ نظام معیشت ہے اس کی وجہ سے اتنا زیادہ فرق آ گیا. لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ فقط اور فقط جو ہے نا وہ
सोने या चांदी या उनके ऊपर जो है ना वो एकदम ज़कात की अदायगी का हुक्म नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें मखसूस शराइत और मखसूस मामलात है, वो सब का लिहाज करते हुए जो है ना अदायगी का हुक्म होगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि ज़कात की अदायगी मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जी एक तरफ चांदी में बहुत कम पे हो रही है, तो यहाँ पे कम क्यों हो रही है, इसका निसाब ज़्यादा होना चाहिए, ये एक सवाल भी आता है ज़हन में। तो ये ज़हन में रखें कि शरीयत ने यहाँ पे जो लिहाज रखा है वो फुकरा का भी रखा, अनफा लिल फुकरा, जो फुकरा के लिए ज़्यादा नफ़ामंद चीज़ होगी उसको हम अपनाएंगे। तो वो चांदी के अंदर चूँकि नफ़ा ज़्यादा है तो उस एतबार से ज़कात के लज़ूम का हुक्म दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम फी नफ्स उस निसाब को देख लें कि सोने का निसाब अगरचे वो ज़्यादा बनता है उस लिहाज से, लेकिन चांदी का निसाब को अगर उस टोटल को हम देखें तो वो कम बनता है, अलग अलग एतबार अगर इसका करें तो उसके मुताबिक ये सूरत हाल है कि ये मनसूस मसाइल हैं। हदीस पाक के अंदर सोने का निसाब बयान किया गया, हदीस पाक के अंदर चांदी का निसाब बयान किया गया। जो मनसूस मसाइल होते हैं उसमें हम मुआशरे के बदलने की वजह से या अपनी अकल और क़ियास की वजह से मुदाखलत करके उनमें तब्दीली नहीं ला सकते। हम मुसलमान हैं तो अगरचे हमारी अकल में एक चीज़ इस लिहाज से नहीं भी आएगी तो फिर सही बात है कि हमें जो है ना उसको मानना है, क्योंकि ये मनसूस मसाइल में तब्दीली नहीं हो सकती। हाँ, दूसरी ये चीज़ होती है कि हम गैरों को कैसे समझाएंगे, गैर तो हमारे इस ज़कात के ही मामलात से जो है ना हम मुतमईन नहीं है, तो वो वैसे सिर्फ एतराज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है ना सामने लेके आते हैं। नहीं तो अगर आप देखें तो 52 तोले चांदी कौन रखता है, अगर सिर्फ चांदी का एतबार जो करें वो 52 तोले चांदी सिर्फ रखता ही कोई नहीं है। ज़कात आमतौर पर सोने की तरफ लोग ज़्यादा रुझान होता है, सोना रख रहे होते हैं, तो उस एतबार से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे मुआशरे में फ़र्क आ जाता है कि सोने के एतबार से आमतौर पर ज़कातों के मामला हो रहे होते हैं। हाँ, ये है कि जब हम उसके सारे जम कर देंगे आपस में, तो जब आपस में दो मालों को मिलाया जाएगा, सोने को और चांदी को या सोने और दीगर करेंसी को मिलाया जाएगा, उसमें फिर अनफा लिल फुकरा का एतबार होगा, जिसमें फ़कीर का ज़्यादा भला हो रहा है। तो फ़कीर का ज़्यादा भला जानी बात है कि अगर हम ये कह दें जिसके पास 15 लाख है उसी के ऊपर जो है ज़कात लाज़िम होगी, उससे नीचे वाले पे नहीं होगी, फिर तो कितने फुकरा जो है ऐसे फिरते रहेंगे। इसमें कम अज़ कम ये होता है कि अगर किसी के पास 1,20,000 भी है तो उसके ऊपर ज़कात का लाज़िम होने का जब हुक्म आ गया वो 2,500-3,000 भी निकालेगा तो किसी न किसी का तो ज़रा भला हो ही जाएगा, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें अनफा लिल फुकरा वाले पहलू को अपनाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि एक शख्स उसके ऊपर 5 या 8 साल से पहले उसके ऊपर ज़कात फर्ज थी, उसको पता नहीं था कि मैं ज़कात बिल्कुल फर्ज थी। जब उसको मसले का पता चला कि मैं जो पिछला मेरे पास माल था उसके ऊपर भी मैंने ज़कात देनी थी, तो अभी वो किस हिसाब से ज़कात देगा, जो पुराने रेट उसके हिसाब से, जो अभी पुराने रेट चल रहा है उस हिसाब से। देखिए, अगर तो सोना और चांदी था तो देखो ज़ाहिर बात उसमें रेट का मामला आएगा, या हमारे तिजारत था तो उसमें रेट का मामला आएगा। अगर उसके पास रकम थी, रकम की सूरत में तो उसको ज़्यादा रेट देखने की ज़रूरत नहीं, बस जितनी रकम उसके बाद पिछले साल की उसकी ज़कात पिछले साल की अदा कर दो, उसके बाद उसके अगले साल की ज़कात जो बनती थी वो अदा कर दें। तो इस तरीके से जितना जितना माल उसके पिछले पास मौजूद था पिछले सालों में उसकी अदायगी करनी है। हाँ, अगर किसी के पास सोना था, अब सोने का रेट पिछले साल कुछ और था, उससे पिछले साल कुछ और था, तो जो निसाब का साल इसका बन रहा है, हर एक का मुख्तलिफ साल होता है जिसको जब माल मिला, तो जब निसाब का साल इसका पूरा हो रहा है उसके चांद के एतबार से पिछले दिनों में देख लेके उसको जो है ना वो चांदी का रेट या सोने का रेट जो उसके पास सोना था कितना माल रहा है। तो अगर उसके पास जो है ना वो उस वक्त सोना फर्ज कर लें 3 तोला सोना था और उसके पास जो है वो करेंसी थी, तो पिछले साल उसके पास 3 तोला सोना मौजूद था, तो उसी 3 तोले सोने की जब हम मालियत का हिसाब कर रहे हैं तो वो कुछ कम बनेगी। इस साल का एतबार करेंगे कुछ ज़्यादा बनेगी, उससे पिछले साल का करेंगे उससे कम बनेगी। तो यूँ करके जो है ना जिस साल की ज़कात अदा कर रहा है उस साल जो इसका निसाब पूरा हो रहा है जिस दिन, उस दिन में जो सोने का रेट था या चांदी का रेट था उस दिन के एतबार से इसके ऊपर ज़कात की अदायगी करनी है। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह हमारी ना मंथली कटिंग करते हैं, एक मिसाल है मैं सर्विस है वो 15 साल की चल रहा है, हमारी मंथली कटिंग है वो 2,000 है, वो बन रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपये आज तक मेरे पास दादी मतलब वो गवर्नमेंट के पास है हमारी अपनी आया उस पर केसेस इस पार्टी के तहत काट रहे हैं हमारा वो
मंथली होता है जीपी फंड का ये हाँ जीपी फंड जीपी फंड हमारा एक ये सवाल है, एक ये जो सुनना है और तो जिस तरह डॉलियाँ हैं बूटी है वो यूज़ में है, उस पर भी है यहाँ की पढ़ो मिसाल जो पेंटिंग है यूज़ नहीं करती तो पेंटिंग। पहली बात तो ये है कि ये जो जीपी फंड है इसके हवाले से शरीफ को पहले ज़हन होना चाहिए कि अगर किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं कि वहाँ पे जीपी फंड या इस तरह के जो मुख्तलिफ फंड होते हैं वो लाजमी है, उसके बगैर आप नौकरी में जा नहीं सकते। तो ऐसा अगर वो फंड है जीपी फंड तो फिर इस सूरत में आपको लगार नहीं होगी, लेकिन इसके ऊपर जो वो प्रॉफिट देते हैं, एक ये होता है कि आप जब अपने जमा करवाते हैं तो आपने मिसाल के तौर पे 500 रुपये 1000 रुपये आपके मंथली मिसाल के तौर पे काट रहे हैं, तो आप जितनी रकम जो है वो उधर करवाते हैं जमा, उतनी ही रकम इदारा खुद भी बीच में शामिल कर लेगा और फिर कई इदारों का जो उसूल है आपको अर्ज कर रहा हूँ तरीक़ेकार, फिर वो दोनों रुपये मसलन आपने 500 दिए थे, आपके 500 इदारे ने भी 500 बीच में शामिल कीजिए, 1000 रुपये वो किसी इदारे में जमा करवा के आगे वो कारोबार वगैरह से निकलेगा। अब क्या है कि जब आपकी स्टेटमेंट आती है ना अपने बैंक में या उस फंड की, उसमें लिखा होगा कि आपके इतने कटे थे इस महीने, आपकी तरफ से इतने जमा हुए थे, इदारे ने इतने दिए और ये जो दोनों मिला के हमने आगे कारोबार में लगाया उस पर इतना नफा हुआ था और अब आपका जो है ना इतना। जो चीज़ आपकी खुद गई थी, आपने जितने पैसे दिए थे और जितने इदारे ने आपको दिए थे वो आपके, उसके अलावा जो मजीद ऊपर लगा था जो आगे वो इन्वेस्ट के नाम पे या किसी भी नाम पे करते रहे वो नाजायज वसूल वो जायज़ नहीं। तो वो जितनी जायद रकम है वो तो सारी की सारी सदका करनी होगी, और जो ये वाली अमाउंट है कि जो आपकी थी और आपके इदारे ने बीच में शामिल की थी, ये वाली आपकी अमाउंट होगी, इसकी ज़कात आपने अदा करनी होगी, ये एक चीज़। और इसके बाद वो आप आगे मैं बताता हूँ कि कितनी ज़कात अदा करनी होगी, उसकी तफसील में जीपी फंड की अर्ज़ करता हूँ। अभी मैं सिर्फ हुक्म पे आ रहा हूँ। ये तो एक सूरत थी कि जिस सूरत में आपको इख्तियार है इनका जीपी फंड को खत्म करवाने का, इस सूरत में आप गुनाहगार तो नहीं होते थे, लेकिन जो इजाफा आता है ट्रस्ट के नाम पे वो आपको जो है इंटरेस्ट के नाम पे वो आपको जो है सदका करना लाजिम है। दूसरी सूरत ये होती है कि आपको ये इख्तियार होता है, आप दरख्वास्त देते हैं, इदारा आपको किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं देता। ऐसी अगर सूरत मौजूद हो कि आप उसको खत्म करवा सकें तो फिर आप पे लाजिम है कि आप उसे खत्म करवाएं। अगर खत्म नहीं करवाएंगे तो अब अगर उसको चालू रखते हैं तो आप गुनाहगार भी होंगे और तौबा के साथ साथ वो जो इजाफी रकम होगी उसको सदका भी करना। ये फी नफ्स ही इसका हुक्म है। अब ये है कि जीपी फंड आपने जमा तो करवाई है, अभी तक आपको मिली नहीं उसकी रकम, अब उसमें ज़कात की जो अदायगी का हुक्म है ये ऐसे ही है कि गोया आपने किसी के पास जैसे कर्जा जमा कराया होता है, तो वो जो मैंने कर्जे का हुक्म बयान किया है कि जब उसका आपको 5वां हिस्सा निसाब का मिल जाता है तो फिर आपके ऊपर उसकी ज़कात लाजिम होती है, वरना उसकी ज़कात अदा करना लाजिम नहीं है। लेकिन आप जब अदा करते हैं अपने माल की ज़कात तो उसके साथ उसको भी शामिल करके अदा कर दिया जाए, ताकि जो है वो किसी किस्म का मसला ना हो और बाद में आपको जो है ना अगर कई सालों बाद जो मिलनी है पिछले जो सालों का हिसाब किताब करना है उस हिसाब किताब से बचत हो जाएगी। आप हर साल बस ये स्टेटमेंट ले लें कि हाँ जी अगर जबरी वाली सूरत है, पहली बात है कि अगर जबरी वाली सूरत नहीं है फिर तो ख़त्म करवाना है, अगर ऐसी सूरत है कि आप ख़त्म नहीं करवा सकते तो फिर आप हर साल जब अपनी ज़कात देते हैं उसमें से आप स्टेटमेंट निकलवा दें कि मेरी कितनी रकम वहाँ पे जमा है, जितनी रकम आपकी वहाँ पे अपनी जमा है उनके इंटरेस्ट के अलावा, तो उसकी आप जो है ना वो ज़कात की अदायगी की सूरत करेंगे। और बकिया जो है साथ साथ आप करते रहेंगे तो बाद में हिसाब किताब से बचत होगी, अगर बीच में साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको पिछले साल की ज़कात अदा करनी होगी, फिर उसमें पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। और सोने के हवाले से ये सवाल है कि सोना हमारे यहाँ औरतें जो है ना वो डालती हैं, तो अगर किसी इमारत इस्तेमाल में है तो ज़हन में रखें कि चाहे सोना या ये जो चांदी है ये इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, वैसे घर में फालतू रखी हुई है या औरत रोज उसे डालती है या कभी कभार डालती है, दोनों सूरतों में उसे ज़कात के माल के अंदर शुमार किया जाएगा, उसकी भी ज़कात की अदायगी का हुक्म होगा जब भी दीगर शराइत पाई जाए। मैंने 2 वीडियो में किस्तों में नीयत ये है कि जब ये किस्तें वगैरह मेरी पूरी हो जाएंगी तो बाद में एक को बेच के तो फिर दूसरे को घरान दे दूँगा। और ये जो मैंने पेमेंट टोटल करनी है वो तकरीबन 8-8 लाख करनी है, लेकिन अभी मैंने इसको कोई 1.5 लाख रुपये पेमेंट की है, माना किस्तों पे है, तो अभी इसका क्या हुक्म है?
किस चीज़ की किस्त है? प्लाट की किस्त। प्लाट मिल चुका है? नहीं, वो सिर्फ फाइल। फाइल जो है उसके तो मामला जुदा है। फाइल की खरीदो फरोख्त, ये अब पीछे बैक पे अगर प्लाट मौजूद ही नहीं है या प्लाट मौजूद है लेकिन हदूद अरबा का ताल्लुक नहीं है, उसका पता नहीं है कि वो कितने, मतलब पता है 5 मरले लेकिन ये नहीं पता कि 5 मरले ये वाले हुए, इस तरीके से उसका ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो या तो बैक बातिल होगी या बैक फासिद होगी। दोनों सूरतों में आकर ख़त्म करना होगा, नाजायज़ तौबा भी करनी होगी, और बैक बातिल हो या बैक फासिद हो, दोनों सूरतों में ज़कात का हुक्म नहीं होता बल्कि सकत को ख़त्म करना लाज़िम होगा। ठीक है, ज़कात ना होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत लगी है, बल्कि उसके ऊपर अलग से जो वबाल है उसकी जो है तरफ तवज्जो करनी चाहिए, तौबा भी लाज़िम होगी, सकत को ख़त्म करना। वो हालात की वजह से वो कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने ले ली 2 फाइल और एक वो चाहते हैं कि एक को मैं बेच के उसके ऊपर नहीं, अभी कर लूँ, वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि ज़कात का उसके ऊपर हुक्म नहीं है। पहली बात है, इस तरह काकत करने जायज़ नहीं है, जिससे फाइल नहीं है उसको फाइल वापस करके अपनी रकम वापस दे दी। और एट द एंड प्लाट को पोजीशन दे जो फाइल लेते हैं जी, ये तो मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो फाइलें लेते हैं। ये तो मौजू दूसरी तरफ निकल जाना, अभी ज़कात पे रहे ना। वैसे जो है ना बहुत कुछ है जो यहाँ पे बयान अगर किया जाए तो माशरे में बड़ा कुछ है। रियल एस्टेट का तो आप अगर जो है ना हर दूसरा कदम मैं कहूँ कि वो नाजायज़ की तरफ होता है तो ये बड़ी नहीं है। वहाँ पे हमने बड़े बड़े देखे हैं कि जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं, जो बड़े दीनदार नजर आ रहे होते हैं, लोग जितना भी आराम कमा रहे होते हैं ना उन्हीं को कहते हैं कि ये मौलवी पे बैठा हूँ। ये मौलवी दलील नहीं है ना, वो मौलवी होते हैं, सिर्फ दाढ़ी रखने से कोई मौलवी नहीं बनता, और अगले लगते हैं ऐसे ही को मौलवी बनता। तो लेकिन क्या है, उसने दाढ़ी रखी हो उसको कहते हैं देखो वो भी तो है ना, उसने बोल करता है सारा कुछ उसके लिए हलाल है, तो ये कोई दलील नहीं है। दोबारा कहने का मकसद है कि माशरे में बहुत कुछ हो रहा है। जो प्लाटों की खरीदो फरोख्त है ना, ये इस तरह जो फाइलें बिकती हैं, तो इसके हवाले से दारुल सुन्नत एक तफसीली फतवा 5-6 सफ़े का, वो फतवे के अंदर पूरी तफसील इसके अंदर दलाइल के साथ बयान की गई है कि बुनियादी तौर पर इसकी जो जायज़ सूरत बनती है वो यही बनती है कि फाइल है, फाइल के पीछे बैग पे जगह भी मौजूद है और वो जगह का ताजुब भी है, प्लाटिंग हुई है, पता है ये वाली जगह है, या अगर अभी तक प्लाटिंग नहीं भी हुई तो कम से कम उधर के जो माहिरीन है वो आपको बता सकते हैं, अगरचे ये पहाड़ी है वो कह देंगे ये वाली जगह है खास, ये जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये जगह आपकी बनेगी। इस तरीके से अगर वो बिल्कुल मुतय्यन करके आपको बता देते हैं तो फिर उस प्लाट उस जो है ना फाइल की खरीदो फरोख्त जायज़ है। लेकिन आपको पता है कि जिस फाइल के पीछे इस तरह करके होता है ना, फिर उस फाइल की कीमत भी कितनी ऊपर बढ़ जाती है। हमारे यहाँ फाइलों की तरफ जाते हैं इसलिए कि यार ठीक है 5-10 साल बाद जब प्लाट इसके पास आएगा इसके बैंक पे तो उस वक्त तक एकदम मालियत भी बढ़ जाएगी और मेरा तो थोड़ा सा पैसा लगा होगा, और इस तरह फाइलें आगे बिक्री होती है, फिर फाइल पे फाइल में बिक्री होती है, वो भी ना जायज़ है। अब इधर इसके पास फाइल थी और फाइल इसके पास पीछे बैंक पे कुछ भी नहीं है और इसने यही फाइल आगे भेज दी, लाख की लेते हैं 2 लाख की बेचते थे, 2 लाख की लेते हैं 4 लाख की बेचते थे, यूं करके फाइलों का कारोबार चल रहा होता है, ये भी ना जायज़ है। जो तैयार हुई तो वो प्लाट बंदा वो ले लेता है, उस पर कंसेशन कर लेता। पहली बात है ना कि अक़द फासिद हुआ है, अगर तो आप उसकी जवाब की ये सूरत हो सकती है कि उस अक़द को पहले वाले को खत्म कर दे मिसाल के तौर पर। अब ये नहीं है, पहली बात मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हम गुनाह की इजाज़त नहीं दे सकते ना। अब ये नहीं है कि चलो एंड पे तो हो जाएगा तो लिहाजा आप 2 साल सब्र कर लें, इसकी इजाज़त नहीं है ना। गुनाह पे आप जो है ना वो डट नहीं सकते, उसको ख़त्म कहता है कि आपने ख़त्म करना है, इस्लाम ये कह रहा है। अब क्या है कि फर्ज कर लिया कि 2 साल बाद 3 साल बाद ये हुआ कि जगह का ताजुब हो गया, हम सिर्फ अपनी नफ्सी उसके हुक्म पे बात कर रहे हैं कि जायज़ है या ना जायज़, वो मतलब अब ये दुरुस्त हो जाएगा या नहीं। अगर तो उसी बेस पे करते हैं फिर तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अगर यूँ कर लेते हैं कि भाई मैं पहले वाला आपके साथ अक़द ख़त्म करता हूँ, अब ये वाली जो मेरा मिसाल के तौर पे ये फाइल पकड़े अपनी, भाई मैंने अपना पहले वाला अक़द आपके साथ ख़त्म किया, रकम जो है ना वो अब उसके ऊपर कर्जा पर चढ़ गई, इसने वही रकम जो थी दोबारा से नया अक़द किया उसके साथ कि ये जो ज़मीन है ये उसके बदले में वो जो रकम लेके आपके ऊपर इसके बदले में आपसे खरीद रहा हूँ। अब नया दोबारा से तजद्दुद होगा, नया अक़द होगा तो फिर जवाज़ की सूरत हो सकती है, लेकिन इतना जो है ना वो काबू नहीं आता कि जो इतनी आपको जो है ना उधर बातें सुनी वो कहते सीधे सीधे भाई ये कौन सा आपने लगाया हुआ। और फिर इस तरह जो है ना अगर हीले किए जाए ना फिर उसका एक नुकसान ये भी होता है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो बातें करना शुरू कर देते हैं, यानी उधर सीधा सीधा आराम होगा तो उनको अगर जायज़ तरीका बता दो ना यार यूँ कर लो तो जायज़ हो जाएगा, तो वो कहते हैं मौलवी में ड्रामे लगाए। आप शरीयत का जायज़ तरीका उसको कह रहे हैं इस तरह कर लो तो जायज़ हो जाएगा, थोड़ा सा बस मुश्किल होगा या आपको कुछ जो है ना वो तरद्दुद करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार जवाज़ का हुक्म होगा शरीयत में, कहते नहीं ये कैसे हो सकता है।
جبکہ حدیثوں میں باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک چیز ویسے بنیادی جو اس کا طریقہ اپنایا گیا وہ ناجائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا، مقصد بھی حاصل ہو گیا، جواز بھی ثابت ہو گیا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ کچھ کھجوریں لے کے آئے اور تر کھجوریں تھیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آئے؟ کہتے ہیں حضور میرے پاس کچھ خشک کھجوریں رکھی تھی، مثال کہتے ہیں 2 سا میرے پاس خشک کھجوریں تھی، میں نے وہ 2 سا خشک کھجوریں اگلے کو دی ہیں اور اس سے تر کھجوریں میں نے لے لی ہیں 1 سا۔ جو خشک کھجوروں کا ریٹ کچھ کم تھا نا تو 2 سا وہ تھی، تو میں نے 2 سا دے کے 1 سا جو ہے تر لے لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور اس کا پھر میں کیا کرتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ جو 2 سا تمہارے پاس کھجوریں تھیں اگلے بندے کو بیچ دیتے، تم اسے کہتے ہیں یہ جو 2 سا کھجوریں میں نے تمہیں اتنے کی بیچی، اب تمہیں اسے کھجوریں دے دی تو اب اس کے اوپر تمہارا قرضہ چڑھ گیا، اس نے تمہیں اتنی رقم دے دی ہے 2 سا کھجوروں کی، اب تم اسے یہ کہتے کہ یہ جو 1 سا تمہارے پاس تر کھجوریں جو تم نے میری رقم لوٹا دی اس کے بدلے مجھے یہ دی۔ مقصد بھی حاصل ہو گیا، جائز طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو یہ کوئی ہیلے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ شریعت کے مطابق آپ چلیں گے، یہ نہیں کہ شریعت میں چلنا مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا ماحول ہمارے ایسا ہے کہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے اس میں، لیکن اگر آپ مشکل کو برداشت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے جو ہے نا کچھ دوستوں کو بتا بھی رہا تھا، ایک اسلام پہ انہوں نے مجھے کال کی، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک پلاٹ ہے اس کے انتقال کا سلسلہ کرنا ہے، تو وہ انتقال کے لیے جو ہے نا مجھ سے اس طرح کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، تو میں نے کہا جائز نہیں ہے رشوت، تو وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی صورت اس کی بنتی ہے وہ نکال دو، میں نے کہا کیا نکال دو، جو ہے ناجائز ہے گناہ ہے، کہتے ہیں کوئی ہیلا اس کا، میں نے کہا یہ ہیلے چلے کوئی نہیں، تو اب جو ہے نا ان کو تھوڑا سا لگی، میں نے ان کو 2-3 منٹ سمجھایا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ جب شریعت پہ عمل کرنے کی نیت سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرنا ہے، تو ابھی اس نے اس جگہ کی پیمنٹ بھی ادا کرنی تھی انتقال کے ساتھ ساتھ، اور ادھر الگ سے معطلہ رشوت بھی دینی تھی، اس کو میری بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں کرتا، یقین مانے اس کی 1 یا 2 دن بعد مجھے کال ہے، اور اسلام میں کہتے ہیں جی وہ سب میں نے جو ہے نا وہ جو آپ نے بتایا تھا اسی کے مطابق میں نے اس کے ساتھ عقد نہیں کیا، اور وہ خود کہتا ہے جی واقعی آپ نے جو کہا تھا نا کہ دین کے اوپر عمل کرو گے تو اس کی برکت ہوگی، کہتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی زمین تھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں معاذ اللہ الگ سے رشوت بھی دینے کا ذہن بن چکا تھا، لیکن میں نے آپ کی باتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس زمین کے اوپر پہلے سے ہی دعویٰ رکھنے والے کئی افراد موجود ہیں جو کیس بول رہے ہیں، اگر میں بھی لے لیتا رشوت بھی دیتا اس کے علاوہ تو لاکھوں روپے بھی دیتا زمین کے، اور پھر لاکھوں روپے کیس بھی لڑتا رہتا میرے قبضے میں نہ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو میں نہ رشوت دی نہ ادھر پیسہ لگا، پیسہ میرے پاس محفوظ ہے میرا، اور الحمدللہ جو ہے وہ دین پہ عمل کی برکت سے میں اس نقصان سے بچ گیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر عمل کرنے کی طرف آتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ ایسا ہے کہ رشوت کے بغیر تک کوئی اجتماع ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ دیکھیں ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے آج کسی کا اپنے کا رشوت کہ آپ نے لوگوں کے اتنے بڑے ایسے کسی کو جی بی فنڈ نہیں ملتا، کسی کو کوئی جب تک رشوت نہ دیں کبھی وہ فائل ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اصل معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں دین پہ عمل کرنے کا جذبہ اس درجے کا نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے ہمارے یہاں لوگ اگر واقعی جذبے والے ہوں نا، آپ بتائیں کہ جو بندہ رشوت لے رہا ہے سب کو پتہ یہ رشوت لے رہا ہے، اس کو رشوت دینے والے کتنے بندے ہیں؟ 1000، وہ اکیلا ہے اگر جانا کھڑکائیں بنا ہوا ہے، اگر وہ ہزاروں ایک دن اس کے دفتر کے باہر آ جائیں آج میرا کام کر کے دکھا دوں گے، روز آ کے اس کو بڑا اصولی طور پہ دے رہے ہوتے ہیں، ذرا ایک دفعہ ہم روٹی کے لیے جو ہے ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیگر معاملات کے لیے ہڑتالیں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ذرا اس کی نظر میں بھائی اب شریعت کے کوئی ادھر جا رشوت لے کے نہیں دکھا سکتا، 10 بندے اس طرح کے کھڑے ہونا اس ادارے میں کوئی رشوت نہیں لے سکتا۔ لیکن سر کھڑے تو نہیں ہوتے، ایک آدمی نہ دے اس کا کام ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیں اگر کام مثال کے طور پہ کام نہیں ہوا، اگر کام میں اس کا تھوڑا سا مالی نقصان ہوا نا، لوگوں کا دیکھیں آپ رشوت کو نکال دیں، ایک بندہ ہے جی اس کے پاس لاکھ روپے رکھے تھے یہاں سے چور چرا کے لے گئے، رشوت کے بغیر چرا کے لے گئے، اب کہ اگلے بندے نے حرام کام کیا ہے نا، اس نے اس کا حق مارا تو وہ گناہ گار ہوا، اس کو تو گناہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ اگر یہ رشوت نہیں دیتا اس کا حق مارا گیا، گناہ گار وہ ہوا۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ
یہ کہے کہ جناب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، قیامت کے دن اس کو فائدہ تو ہوگا، اس کی نیکیاں اس کو ملے گی، اس کے سارے معاملات جو ہے اس کے گناہ اس کے ذمہ چلے جائیں گے، فائدہ تو ہو رہا ہے نا، اس کو اخروی فائدہ ہے، اس لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بعض اوقات دین کے عمل میں، لیکن آگے ایک لازم ہے جی رشوت بھی اس کی مطلب کہ فائل پھنسی ہے ایچ بی آر میں ایچ بی آر کی بات کرتا ہوں، وہ اگر وہاں رشوت نہ دے وہ فائل وہاں سے نکلتی نہیں، وہ بولتا ہے تمہاری 2 دن عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے میں پاس کرتا ہی نہیں، روپیہ 50,000 دو میں ابھی پاس کر دیتا ہوں۔ ایڈوانس فائل یہی ہوئی ہے ایک آدمی کے ایڈوانس کے لیے، وہ بولتا ہے نہیں ملتا، ایڈوانس نہیں دیتے، تو 50,000 روپیہ دو، 7.5 لاکھ روپیہ 15 دن میں پاس کروا کے دے دوں گا، نہیں دو گے نہیں ملے گا، جو کرنا ہے کر لو۔ ایک اکثر خواتین جو ہیں وہ 1 یا 2 تولے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، 500,000 اتنی رقم اس سے کم، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ کون جواب دے گا بھائی؟ کیا سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بابا کو پتہ ہے جواب، ٹھیک ہے یہ تو سمجھیں، یہ ایک عورت ہے اس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس 500 روپیہ پڑا ہوا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، خرچے کے پیسے، اب سال گزر گیا تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل ہے، اس کی کوئی تفصیل پہ ہے اس لیے جو ابھی آپ نے سنا ہے ہم لوگوں نے، ہے اس لیے کہ صرف سونا ہی دے رہی نا، ساتھ میں 5,000 روپیہ بھی تو ہے نا، اب 5,000 روپیہ تو سونے کی قیمت ملا کے 52 تولے سے زیادہ ہو گئی ہے نا، اب زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی یہی تو بات ہے۔ اب اس میں یہ ایک تفصیل جو ہے نا بیچ میں تھوڑی سی، انہوں نے اپنے سوال کے اندر پہلے سوال میں یہ ذکر کیا تھا، دوسرے سوال میں یہ بھی ذکر کیا کہ 5,000 کا بھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو جو نہیں ہوتا ہوا اس صورت میں اس میں تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا اس میں ایک عورت تھی، اس کے پاس اب کل تھوڑی سی جو حاجات اصلیہ کے علاوہ کی اس نے ویسے سنبھال کے رکھی تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضرورت کی رقم سے مراد وہ رقم ہے کہ جو اس کو موجودہ ضرورت ہے، اگر مستقبل میں ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، اس طرح عورتیں عام طور پہ رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے کہ میرے کام آ گئی، تو اس لیے جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح رقم جمع، تو وہ کبھی کبھی ہزاروں میں چلی جاتی ہے، تو یہ اس طرح مستقبل میں جو آئندہ پیش آ سکتی ہے ضرورت، اس کے لیے جو رقم جمع کی جاتی ہے وہ بھی بنیادی ضروریات کے اندر نہیں آئیں گی، حاجات اصلیہ کے اندر نہیں آئیں گی۔ حاجات اصلیہ وہ ہیں کہ جس کے بغیر گزر بسر مشکل ہے اور اس کا موجودہ یہ ضرورت ہے، تو وہ حاجات اصلیہ میں آئیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ کسی کے پاس سونا تھا، سونے کے علاوہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ رقم تھی جو حاجات اصلیہ کے علاوہ، قرضہ بھی اس کے اوپر کوئی نہیں تھا، تو اب ہم نے فرض کر لیا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ٹوٹل بنتی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کا حکم ہو گیا۔ اب سال پورا ہونا بھی ضروری ہے اسی کیفیت میں۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے تو ضم کیا تھا، ضم کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اچانک اس عورت کی وہ ساری کی ساری رقم کہیں لگ گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، صرف سونا رہ گیا، اس کے پاس تو اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں رہا، صرف سونا رہ گیا۔ اب اس کا نصاب سال ختم مانا جائے گا، اب دوبارہ سے جب اس کے پاس سونا آئے گا تو پھر اس وقت سے اس کو دوبارہ ضم کر کے ادھر سے اس کا نیا سال شروع کیا جائے گا۔ یہ پچھلے دنوں دارالمفتہ رسول کے حوالے سے فتویٰ وائرل ہوا تھا، تو یہ کمی کی صورت میں یہ والا جو معاملہ ہے کہ جب ہم نے ضرورت ہے اس کو ملا کے ہم نے نصاب مانا تھا، اب چونکہ وہ ادھر سے تو نصاب ہی ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ سے جب آئے گا ضم والی صورت میں دوبارہ نصاب بنے گا، تب اس میں جو ہے زکوٰۃ کا حکم ہوگا، ورنہ نہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کمیٹی ڈالی 10,000 کا یا 15,000 کا یا 20,000 کا، وہ منتھلی کمیٹی دے رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کمیٹی نکلی ہے رمضان میں نکلی ہے، 10,000 کا منتھلی دے رہا ہے، لیکن رمضان میں اس کا ریکمنڈ 1.5-2 لاکھ کا نکلا ہے، اس صورت میں جو ہے نا وہ کاغذ پہ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
دیکھیں اس میں جو ہے نا جو اس کی کمیٹی نکل رہی ہے تو وہ جو اشتہار ہے وہ بھی دینا ہے. جو کمیٹی اس نے بی سی جیسے ڈالتے ہیں تو اس کی ابھی تک بی سی نہیں نکلی یا نکل چکی ہے اس طرح کی صورتیں. اب جب بی سی نکل آتی ہے نا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس بی سی کے بعد آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں رقم لوٹانی ہوتی ہے. تو اب فرض کر لیا کہ اس کے 2 لاکھ روپے نکل آئے تھے اور ابھی تک اس کا نصاب کا سال پورا نہیں ہوا تھا. اب جب نصاب کا سال پورا ہوا اس وقت اس نے حساب لگایا کہ میری بی سی تو نکل چکی ہے اور اب مزید میں نے اتنا جو ہے نا وہ چکانا ہے, اتنے میں نے جو ہے نا واپس لوٹانے ہیں. تو جتنے اس نے لوٹانے ہیں وہ اس کے اوپر بطور قرض شمار ہوئے ہیں, اس کو مائنس کیا جائے گا اور پھر دوسرے مال کی زکات ادا کرنی ہوگی. اور اگر یہ ابھی تک موجود تھے اس کے پاس رقم اور اسی دوران جو ہے وہ اس کے ساتھ سال پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ایک رقم موجود ہے اس کو بھی شامل کرے گا, قرضوں کو مائنس کرے گا. تو اس میں پلاٹ کی زکات کے بارے سے ضمن بھی عرض کر دیا تھا کہ پلاٹ کی جو زکات ہے اس صورت میں پلاٹ کے اوپر زکات ہوگی کہ جب اس کو اس نیت سے آپ نے خریدا ہو کہ میں نے آگے بیچنا ہے. جب اس نیت سے آپ نے پلاٹ لیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو وہ مال تجارت کہلائے گا. اور مال تجارت کے حوالے سے اصول آپ کو عرض کر دیے کہ 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ اگر اس کی اماؤنٹ بن جائے گی, مالیت بن جائے گی تو پھر دیگر شرائط کی موجودگی میں زکات اس کی لازم ہوگی, ورنہ زکات لازم نہیں. اور اگر پلاٹ لی گئی ہے لیکن اپنی ضروریات کے لیے اس کو بیچنے کی نیت نہیں ہے, کرائے پہ لگانے کا لینا ہے یا پھر اپنے گھر میں رہائش اختیار کرنے کا لینا ہے, چلو جی بچوں کے کام آ جائے گا کہ اس کو فالتو رکھا ہوا ہے, تو اگرچہ اس کو نصاب قربانی میں شامل کریں گے, صدقہ فطر کے نصاب میں شمار کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات کا حکم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. جہیز کا سامان اس کے حوالے سے ضمن عرض کر دیا گیا ہے. جہیز کا جو سامان ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس لیے نہیں کہ اس کو خریدا جاتا کہ ہم نے بیچنا ہے, تو چونکہ اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا لہٰذا وہ مال تجارت نہیں ہے, اس کے اوپر زکات کا حکم نہیں ہوگا. لیکن جو جہیز کا یا فالتو اس طرح گھر کا سامان رکھا ہوا ہے اور فالتو رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم قربانی کے نصاب کے اندر, صدقہ فطر کے نصاب کے اندر شامل کریں گے. قرض دی رقم کے زکات کے حوالے سے جو ہے وہ عرض کر دیا گیا. کرائے کی چیزوں پہ جو زکات کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی آپ نے مکان کرائے پہ لگایا ہوگا, آپ نے کوئی دکان کرائے پہ لگائی ہے, آپ نے کوئی گاڑی کرائے پہ لگائی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ظاہر بات ہے آپ نے گاڑی کرائے پہ لگائی ہے یا آپ نے مکان کرائے پہ لگایا ہوا ہے یا دکان کرائے پہ لگائی, دکان کو بیچنا مقصد نہیں ہے, اس گاڑی کو بیچنا مقصد نہیں ہے, اور نہ ہی آپ نے اس نیت سے وہ گاڑی خریدی تھی, نہ ہی اس نیت سے آپ نے گھر خریدا تھا, نہ اس نیت سے وہ پلاٹ خریدا تھا, نہ دکان اس نیت سے خریدی تھی, تو وہ مال تجارت نہیں ہے. تو اتنا تو واضح ہو گیا کہ اب اس کی مالیت پر زکات جو ہے فرض نہیں, مالیت پہ زکات فرض نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ اس سے آمدن آ رہی ہے, اب منتھلی آپ کو وہاں سے 50,000 لاکھ جتنا بھی آ رہا ہے اس آمدن کو دیکھا جائے گا کہ وہ آمدن ٹوٹل ملا کے آپ کے سارے مال کے ساتھ ملایا جائے اسے تو 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر بن جائے, یا اور مال نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ آمدن ساری آ جاتے ہیں, اس لیے کے علاوہ 52 تولے چاندی کے برابر خود بخود پہنچ جاتی ہے اور ضروریات کی وہ نہیں ہے, فالتو آپ کے پاس آمدن آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں دیگر شرائط کی موجودگی میں زکات فرض ہوگی. اور اگر ایسی صورت ہے کہ اگر اس ساری کی ساری کو جو آمدن آتی ہے آپ کی ضروریات میں لگ جاتی ہے یا ضروریات میں نہیں لگتی بچ بھی جاتی ہے, لیکن اگر وہ بچی ہوئی رقم ہے اس کو ٹوٹل کرتے ہیں اور دیگر اموال کا بھی ٹوٹل کرتے ہیں تو 52 تولے چاندی کی مالیت سے نیچے بڑھتا ہے, تو اس صورت میں اس کی زکات لازم نہیں ہوگی. ریئل اسٹیٹ والے جو ہے وہ عام طور پہ ظاہر بات ہے کہ جو زمینوں کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, گھروں کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, اس میں ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرا گھر کو اسی طرح جو ہے نا وہ خرید رہے ہوتے ہیں یا زمین خرید رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے, تو ان کا جو اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کے اوپر زکات فرض ہوگی, زکات کی ادائیگی لازم ہوگی جبکہ دیگر بھی شرائط پائی جائیں. ہاں یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کمیشن والا کام اور بروکری والا کام بھی جو ہے نا وہ کافی آج کل کیا جاتا ہے, تو جو بروکر ہوگا اس کا جو جتنا بھی منافع آ رہا ہے تو اس کے اوپر وہی اصول اپلائی ہوگا کہ وہ ضروریات پر آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ قرض نکالنے کے علاوہ اگر 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے یا دیگر اموال کے ساتھ مل کے پہنچ جائے تو پھر زکات کا حکم ہوگا, ورنہ زکات کا حکم نہیں ہوگا. قسطوں کی جو چیز ہے اس کے اوپر زکات کا حکم جو ہے تو وہ بھی بالکل تقریباً پہلے واضح ایک دفعہ کیا جا چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ قسطوں کی جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے چیز دے دی اور ابھی قسطیں اس کی کچھ باقی ہیں, تو جتنی قسطیں اس کی باقی ہیں, فرض کر لیں آپ نے ایک گھر خریدا اور اس لیے خریدا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے, اور ابھی تک آپ نے اس گھر کا 1 کروڑ روپے مالیت تھی
اور آپ نے ابھی تک اس کے 20 لاکھ ادا کیے ہیں، 80 لاکھ ادائیگی ابھی باقی موجود ہے، اور اسی دوران آپ کا سال پورا ہو گیا اور ابھی ادائیگی 80 لاکھ کی باقی ہے، تو آپ 80 لاکھ مائنس کریں گے، وہ تو آپ کے اوپر قرضہ ہے، جتنی قسطیں ادا کرنی ہے آپ کے اوپر واجب الادا ہے وہ قرضہ شمار ہوگی، تو وہ ساری آپ نے مائنس کر دینی ہے، تو بقیہ پیچھے کتنے لاکھ رہ گئے؟ 20 لاکھ۔ اب 20 لاکھ بھی اس کے اعتبار سے جتنے کا آپ نے خریدا تھا، ممکن ہے کہ سال گزرے گا جب تو سال بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ مالیت بڑھ چکی ہو، اگر گھر کی مالیت 1 کروڑ 20 لاکھ ہو چکی ہے تو اب آپ نے اس سال کے پورا ہونے پہ اس کی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا حساب کرنا ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے گویا آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس میں سے 80 لاکھ روپے آپ نے قسطیں ادا کرنی ہے، اس کو مائنس کر دینا ہے، تو بقیہ جو 40 لاکھ بچیں گے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ شریف فقیر، اب کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جیسے زکاتیں ادا کرتے ہیں تو جس کو باہر آتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، ابھی آنا شروع ہو گئے، بس جناب اس کو اٹھا کے دے دی، زکوٰۃ کی رقم بھی دے دی، صدقہ فطر بھی دے دیا، جبکہ عمومی طور پہ یہ حضرات پیشہ ور ہوتے ہیں، اور اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نارمل پیشہ ور جو افراد ہوتے ہیں بھکاری جو مانگتے ہی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے اور انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، ایسوں کو نفلی طور پہ بھی کوئی دینا جائز نہیں ہے، وہ آپ گناہ کی معاملت کر رہے ہیں، وہ ناجائز گناہ ہے ان کو دینا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہو تو اس میں پھر بندہ پہلے رشتہ داروں میں دیکھے، پھر رشتہ داروں کے بعد ساتھ جو ہمسائے ہیں ان میں دیکھ لے، تو اس طریقے سے جو ہے اگر مدارس بھی اس کا جو ہے اچھا مصرف ہے ان میں بندہ دے تو مستحقین تک پہنچے، تو اس میں اس بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مالی اعتبار سے اگر دیکھیں، جس کا مال حاجات اصلیہ اور قرض کے علاوہ جتنا بھی اس کے پاس ٹوٹل مال جو فالتو حاجات اصلیہ کے علاوہ رکھا ہوا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ پہنچے، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید بھی نہ ہو، ہاشمی بھی نہ ہو، اور پھر نہ وہ آپ کے اصول میں سے نہ آپ کے فروع میں سے، اور میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہے نا تقریباً 5 بندے، تو سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، آپ اصول سے مراد آپ کے آبا و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، اوپر جو ہے نا اوپر تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد چلتے جا رہے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ نیچے والوں کو دے سکتے ہیں۔ فروع سے مراد نیچے چلنے والی جو اولاد ہے، شاخیں ہیں، وہ کون ہے؟ اس میں جناب وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، نیچے تک جتنے بھی چل رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ داروں میں اصول اور نیچے فروع اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو یہ جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو بھائی کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، سوتیلا باپ ہے اس کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں ہے اس کو دے سکتے ہیں، جی بہن ہے صغیر ہے اس کو دے سکتے ہیں، بھتیجی ہے اس کو دے سکتے ہیں، بھانجی ہے اس کو دے سکتے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کی اولاد میں آپ کے بھائی کی اولاد میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا 4 قسم کے تقریباً وہ رشتہ داروں کے افراد بنتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بقیہ اس کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جس کو بھی دیں گے اس میں اصول اور ضابطہ وہی ہے کہ شرعی فقیر دیکھا جائے گا وہ ہے یا نہیں ہے، یعنی وہی جو 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر آپ کو ایک نصاب ذکر کیا ہے، اگر اس سے کم ہے اس کا معاملہ حاجات اصلیہ کے علاوہ تو پھر اس کو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اور اگر 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ کا وہ مالک ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ آپ اگر دے دی کسی طرح تحقیق ہی نہیں کی تو پھر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اپنی طرف سے تحقیق کر لی تھی، پتہ یہ چلا تھا کہ یہ واقعی مستحق ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے تشفی کر لی تھی۔ اپنی طرف سے آپ تشفی کر لیں گے، تحری کر لیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے آپ نے بالکل تشفی نہیں کی اور آپ نے بس دے دی ایسے جو آیا، تو پھر اس صورت میں بعد میں اگر معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا حساب یہ آخری جو ہے نا یہ کر کے جو اس کے اوپر سوال ہے کہ بہت کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چاہے دیکھیں کریانے والے ہیں، وہ دکاندار اپنے پاس پورا مال میں رکھا ہوتا ہے، جب میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ نصاب کا سال جب پورا ہو رہا ہے تو نصاب کا سال پورا ہوتے ہوئے ہم نے پورا کا پورا اپنے مال کا حساب کرنا، میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، میرے پاس کرنسی کتنی ہے، سارا حساب کر لینا۔ دکاندار جو ہے وہ عام طور پہ ایک نظر بھی اپنے جو ہے نا وہ مال کے اوپر مارتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا میں نے ایٹم مثال کے طور پہ یہ 50 روپے کا ڈبہ ہے، یہ میں نے اتنے ڈبے منگوائے ہیں، یہ جناب ایٹم جو ہے نا اتنے روپے کا میں نے اتنی تعداد اس کی منگوائی، یوں کر کے اپنے پورے مال کا حساب وہ کچھ منٹوں میں کر سکتا ہے، بہت زیادہ حساب ہو تو آدھے پونے گھنٹے میں جس طرح ضرور کر سکتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے پورے مال کا حساب کر لے گا۔ اب پورا جتنا بھی اس نے مال کا حساب کر لیا، اس کے بعد اس نے آپ دیکھنا ہے کہ اس پر قرضہ کتنا ہے، اس نے قرضے کو مائنس کر دیا،
قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اب جو اس کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ بن رہی ہے ٹوٹل وہ سارے کے سارے کو اس نے 40 کے اوپر تقسیم کر دینا. کتنے پہ؟ 40 پہ. مثال کے طور پہ کسی بندے پہ جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا اس کے پاس موجود تھا, اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں, کتنا جواب آئے گا؟ 2.5 لاکھ. 2.5 لاکھ. یہ چوتھائی میں 40واں حصہ جی 25 لاکھ. تو 40 پہ آپ نے تقسیم کر دینا ہے, جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کر دینا ہے. تو جو آپ کا حاصل جواب ہوگا وہ آپ کی زکات کی رقم بنے گی. اسی کو دوسرے معنی میں 2.5% کہہ دیتے ہیں, اور ویسے اس کے وہ دیکھیں تو وہ 40واں حصہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال میرا ہے, ایک آدمی ہے سر وہ ملازم ہے سرکاری کو, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے دی ہے 26-27 ہزار روپے, خرچہ اس کا 40-50 ہزار گھر کا ہے, وہ کسی رشتہ دار سے اسے قرضہ اسے 3-4 لاکھ روپیہ دینا ہے, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے رشتہ دار کسی سے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی زمین پلاٹ ایسے فالتو تو نہیں رکھا ہوا, کئی دفعہ جائیداد رکھی ہوئی ہے. اگر نہ کوئی جائیداد رکھی ہوئی ہے, نہ اس کے پاس کوئی فالتو گھر کا اتنا سامان رکھا ہے کہ جو اگر ہم شامل کریں تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہو, قرضہ بھی اس کے اوپر 2.5 لاکھ چڑھا ہوا ہے, جو اس کے پاس آتی ہے تنخواہ وہ ساری کی ساری ضروریات میں رکھتے ہیں بلکہ اس سے فالتو لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت حال میں اگر وہ سید نہیں آج نہیں ہے تو پھر اس کو زکات دے سکتے ہیں. رشتہ دار سے وہ زکات دے سکتا ہے. عباسی کو زکات نہیں دے سکتے. عباسی ہے, علوی ہے, اور ہمارے یہاں جو آوان ہے, آوان بھی یہ حقیقت میں حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت جو ہے نا وہ محمد بن حنفیہ, ان سے جو ہے نا آگے جو اولاد چلی وہ علوی کہلاتی ہے, اور وہی جو ہے نا وہ عباسی اولاد ایک ڈھونڈ ہے باس. جی یہ جو علوی اولاد ہے اس میں آوان بھی آ جاتے ہیں, تو ایک کو بھی جو ہے نا زکات نہیں دی جا سکتی. بقیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب نے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, جسے انعام ہوا. پھر اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہاں پہ ابھی تو چھٹیاں ہو چکی ہیں طلباء کو, جامعہ کا بھی سلسلہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الحمدللہ اور بھی اس طرح کے جو سیمینار ہوتے رہتے ہیں. ہمارا ذوق کسی طرح کا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 10-15 منٹ بیٹھے تو ان کو جو ہے نا ان کو علم کی بات بتائیں, تو دین کے اعتبار سے اچھا جو ہے نا ان کو نفع مل جائے. تو یہ ہماری شوق ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. ابھی رمضان میں الحمدللہ سارے افراد جو ہے نا وہ اپنی زکوٰۃ, صدقہ فطر, اس طرح کے سارے امور کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس ادارے کو بھی یاد رکھیں, اس میں بھی جو ہے نا آپ کریں. ہم نے کبھی اس طرح نہیں کہا, اور اسی وجہ سے نہیں کہا کہ الحمدللہ لوگ دیتے ہیں, اللہ کا شکر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ مزید بڑھ چڑھ کے کوشش کریں اور ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں. ہمارا جو ہے نا ویسے ہم نے الحبیب کے پاس ہی ایک کرایہ جو ہے نا ہم لے کے چل رہے ہیں, اس کا کرایہ بھی ادا کرتے ہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہم اگر اس کو لگائیں تو رمضان کے بعد ہمارا ایک اور درجہ بھی بڑھ رہا ہے. پھر رمضان میں جو لائف کلاس جو ہماری چل رہی ہوتی ہے, جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں ادارے کے, تو ان کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ادھر سے ماشاءاللہ کافی افراد جو ہے نا وہ آتے ہیں رات کو پڑھنے کے لیے. ایک تو دعوت آپ کو یہ ہے کہ آپ سارے جس طرح یہاں پہ آپ کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں, ہماری عشاء کی نماز کے بعد ابھی دوبارہ سے 10 شوال سے تقریباً جو ہے کلاس شروع ہو جائے گی. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ آ کے جو ہے نا اس میں خود تعلیم حاصل کریں. بڑے بڑے افراد جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سرکاری ملازمین آتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی عذر اس لحاظ سے بھی نہیں ہے نا کہ جی میں تو مصروف ہوتا ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. بھائی آپ مصروف ہوتے ہیں اسی لیے تو آپ کو رات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دن کی مصروفیات ہیں, آپ رات کو آئیں. وقت 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, آپ اس میں بیٹھیں. 5 سال کا آپ نے وہ کورس رکھا ہے, لیکن اس میں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کے جو سرکاری لوگ ہیں ہفتے اتوار کو کہیں جانا ہو جا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ 5 دن کلاس ہوگی. کئی ہمارے پاس سرکاری افراد پڑھ رہے ہیں, 3 درجے ہمارے پاس رات کو چل رہے ہیں, یعنی پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, 3 بیچ ہیں ہمارے پاس. اور الحمدللہ ان کی 9-10 اس طرح تعداد بھی ہے. ہم نے اس سال داخلے بھی ابھی کرنے ہیں, تو دن کے بھی داخلے کرنے ہیں, رات کے بھی داخلے کرنے ہیں. تو جن کے بچوں میں سے, پوتا پوتیوں میں سے, یا سر پوتے ہم لیں گے, رہی بات ہے جو لڑکوں کا ہمارا جامعہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ افراد جامعہ میں جو ہے نا اپنے جو بچے اس طرح ان کو داخل کروائیں. مڈل کلاس جو ہے نا مڈل پاس ہو, اسی طرح میٹرک اگر پاس ہے تو اس کو لیا جائے گا. ہاں اگر حافظ ہے اور جو ہے نا اس کو اردو لکھنے پڑھنے میں اس کو لیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم لیں گے. رمضان کو کا رہائشی سلسلہ ہوتا ہے, وہاں پہ کھانا پینا رہائش سب کچھ ہماری طرف سے ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے تعاون بھی فرمانا ہے. اور سب سے بڑا آپ کا تعاون یہ ہے, پیسہ یہ ہے کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ جب ہم دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں لوگ خود ہماری طرف آتے ہیں. یہ کام ہوتا رہتا ہے, لوگ پیسہ دیتے رہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ رکھنی ہے کہ علم کو داخل کروانا ہے. تو سارے حضرات یہ نیت فرمائیں کہ آپ کے اگر اولاد میں نہیں ہے, آپ اپنے محلے میں سے کسی کو داخل کروائیں.
اور پھر 9th کلاس کے اندر جو ہے نا آپ خود بھی اپنے جو دیگر آپ کے احباب دوست ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ لازمی داخلہ کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ